कॉस्मिक स्टार पहली किस्त। हावर अपने रहायशी फ्लैट में बैठे टीवी पर एक एडवेंचर फिल्म देखने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बाज उठी। तो हावर ने पहले चौंक कर फोन की तरफ देखा, फिर रिमोट कंट्रोल की मदद से टीवी बंद करके फोन का रिसीवर उठा लिया। हावर बोल रहा हूँ, हावर ने कहा। इल्ताफ हसन खान बोल रहा हूँ। हावर बेटी, क्या तुम फौरी तौर पर मेरे रहायश पर आ सकते हो? दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी तो हावर बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इसका ख्याल था कि किसी साथी मेंबर का फोन होगा। इल्ताफ हसन की तरफ से कॉल का तो इसे तस्वुर तक न था। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में काफी अर्सा रहा था और फिर वहां से सीक्रेट सर्विस में मुंतकिल हुआ था। और इल्ताफ हसन खान इन दिनों मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। वो इस कदर उसूल पसंद और अच्छी तबीयत के मालिक थे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से लायकी के बावजूद हावर उनसे मिलता रहता था। और इल्ताफ हसन खान की रिटायरमेंट के बावजूद इल्ताफ हसन खान से इसके ताल्लुकात रहते थे। इल्ताफ हसन खान तवील अरसा से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे और अक्सर बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जो एक्रीमिया में सर्विस करता था और इसने वही शादी कर ली थी। इल्ताफ हसन खान की बीवी इनकी रिटायरमेंट के बाद एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गई थी। इसलिए इल्ताफ हसन खान अब अपनी आबाई रहायश गाह में अकेले दो नौकरों के साथ रहते थे। कुछ खानदानी जायदाद थी और कुछ इन्हें हुकूमत की तरफ से माकूल पेंशन मिल जाती थी। और क्योंकि वो अकेले ही रहते थे और इसके साथ साथ इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने की आदत थी, इसलिए इनको माली तौर पर कभी कोई परेशानी न हुई थी। हावर को अपने हकीकी बेटे की तरह समझते थे। गोया इनके हकीकी बेटे ने कई बार इन्हें पाकिस्तान छोड़कर एक्रीमिया आने के लिए कहा था, लेकिन इल्ताफ हसन खान अपने मुल्क को छोड़कर जाने के बारे में बात तक सुनने के रवादार न थे। इल्ताफ हसन खान को मालूम था कि हावर सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, लेकिन उन्होंने आज तक अपने हकीकी बेटे को भी इस बारे में कभी कुछ न बताया था। हावर 2-4 महीने बाद अक्सर इनके पास चला जाता और घंटों इनके पास रहता था। वो भी इन्हें हकीकी बाप की तरह समझता था। और इल्ताफ हसन खान का रवैया भी इसके साथ ही ऐसा ही होता था। यही वजह थी कि जब भी हावर सीक्रेट सर्विस की वजह से अपनी रहायश तब्दील करता तो वो इल्ताफ हसन खान को फोन करके इन्हें अपना नया फोन नंबर बता देता था। मौजूदा फ्लैट में से रहते हुए तकरीबन 2 माह हो गए थे और सीक्रेट सर्विस की तरफ से इसे पाबंदी थी कि कोई भी मेंबर 6 माह से ज्यादा किसी एक जगह नहीं रह सकता। इसलिए हावर गुज़श्ता कई दिनों से सोच रहा था कि वो एक आध माह बाद किसी नए फ्लैट का बंदोबस्त कर ले। लेकिन जिस एरिया में ये फ्लैट था, ये एरिया हावर को बेहद पसंद आया था, इसलिए इस बारे में वो सिर्फ सोच कर ही रह जाता था। हावर की आदत थी कि वो फारिग औकात में ज्यादातर वक्त अपने फ्लैट में ही गुजारता था। या तो टीवी वगैरह देखता रहता था या फिर किताबें पढ़ने में वक्त गुजारता था। इस वक्त भी वो टीवी देखने में मसरूफ था कि इल्ताफ हसन खान की कॉल आ गई थी। खैरियत अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हावर ने कहा। हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक काम है और मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास फुर्सत हो तो आ जाओ, इल्ताफ हसन खान ने कहा। जी बिल्कुल, मैं अभी हाजिर होता हूँ, हावर ने जवाब दिया। और फिर दूसरी तरफ से अल्लाह हाफिज के अल्फाज सुनकर इसने रिसीवर रख दिया और उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने गुस्ल करके नया सूट पहना और फिर वो पूरी तरह तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया ही था कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। अंकल को शायद बहुत जरूरी काम पड़ गया है, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हावर बोल रहा हूँ, हावर ने कहा। चौहान बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से चौहान की आवाज सुनाई दी। अंकल के घर जा रहा हूँ, इनकी अभी कॉल आई है, इन्हें कोई जरूरी काम है, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि चौहान, सदीकी और नमानी के साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती थी और इन्हें इल्ताफ हसन खान के बारे में सब कुछ मालूम था। बल्कि वो कई बार हावर के साथ जाकर इल्ताफ हसन खान से मिल भी चुके थे। वो कोई खसूसी दावत हो तो फिर और बात है, वरना अगर कहो तो मैं भी साथ चलूं। मैं यहाँ फ्लैट पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। सदीकी और नमानी को फोन किया है, वो दोनों ही फ्लैट पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से चौहान ने कहा, आ जाओ इकट्ठे चलते हैं, गपशप रहेगी। हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, मैं 10 मिनट बाद पहुंच रहा हूँ, चौहान ने सरद भरे लहजे में कहा। तो हावर ने मुस्कुराते हुए क्रैडल दबाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दी। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से इल्ताफ हसन खान की महसूस बारी आवाज सुनाई थी। हावर बोल रहा हूँ अंकल, मेरे दोस्त चौहान को तो आप जानते हैं, वो भी मेरे साथ आपको सलाम करने हाजिर होना चाहता है। अगर कोई ऐसा मसला हो कि उसका आना ठीक ना हो तो मुझे मना कर दो। अगर इसके आने से कोई हर्ज ना हो तो मुझसे साथ ले आओ, आप बिला तकल्लुफ बता दें। हावर ने कहा। कोई हर्ज नहीं है, ले आओ उसे, वो अच्छा नौजवान है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके शुक्रिया, हावर ने कहा और रिसीवर रखते फिर वो फ्लैट को बंद करके सीढ़ियां उतरकर नीचे आए जहां गिराज बने हुए थे। फिर इसने अपने महसूस गिराज से कार निकाली और अभी इसने गिराज बंद ही किया था कि चौहान अपनी कार पर पहुंच गया। तुम अपनी कार गिराज में बंद कर दो और मेरे साथ चलो, हावर ने सलाम दुआ के बाद कहा। तो चौहान ने अपनी कार गिराज में खड़ी की और फिर बाहर आ गया। हावर ने गिराज बंद किया, फिर दोनों कार में बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर हावर था जबकि साइड सीट पर चौहान बैठा था। क्या कोई खास मसला पेश आ गया है अंकल इल्ताफ को जो उन्होंने इस तरह कॉल किया है? ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। वैसे मैंने फोन करके तुम्हारे बारे में पूछ लिया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, हावर ने कहा। तो चौहान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारी ये की अक्लमंदी तो अंकल को पसंद है, अगर इनकी कोई लड़की होती तो वो यकीनन तुम्हें अपना दामाद बना लेते, चौहान ने हंसते हुए कहा। दामाद भी तो बेटा ही होता और वैसे भी मैं इनका बेटा हूँ, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। दामाद की शान और होती है, चौहान ने कहा और हावर बेख्तियार हंस पड़ा।
थोड़ी देर बाद इनकी कार इल्ताफ हसन खान की कोठी के गेट पर पहुंचकर रुक गई। हावर ने हारन दिया तो कुछ देर बाद फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। हावर को देखकर इसे सलाम किया और फिर तेजी से मुड़कर वापस चला गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और हावर ने कार पोर्ट में ले जाकर रोक दी। वहाँ एक पुराने मॉडल की कार पहले ही मौजूद थी। हावर और चौहान दोनों कार से उतरे तो इसी लम्हे मुलाजिम जिसका नाम अरसलान था फाटक बंद करके वापस आ गया। अंकल की तबीयत तो ठीक है ना अरसलान? हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता था इसलिए अरसलान से अच्छी तरह वाकिफ था। जी साहब बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता खातून मेहमान आई हुई है, अरसलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो हावर और चौहान दोनों खातून मेहमान को सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। मुकामी है ये गैर मुल्की? हावर ने चौंक कर कहा। मुकामी है साहब, शायद किसी कबायली इलाके की रहने वाली है, अरसलान ने जवाब दिया। असल बात तो तुमने पूछी नहीं कि जवान है या बूढ़ी, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मुअज़्ज़ज़ खातून है, अरसलान ने जवाब दिया। तो इसके खूबसूरत अंदाज पर हावर और चौहान दोनों बेख्तियार हंस पड़े क्योंकि अरसलान ने मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज इस्तेमाल करके बड़े खूबसूरत अंदाज में बता दिया था कि खातून बूढ़ी या ढेर उम्र है, बहरहाल नौजवान नहीं है। कहाँ है वो? हावर ने पूछा। आइए वो सिटिंग रूम में मौजूद है, अरसलान ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। हावर और चौहान दोनों इसके पीछे थे। थोड़ी देर बाद वो सिटिंग रूम में पहुंचे। वहाँ वाकई इल्ताफ हसन खान के साथ एक ढेर उम्र मुअज़्ज़ज़ खातून मौजूद थी। ये मेरा बेटा हावर और ये इसका दोस्त है चौहान। इल्ताफ हसन खान ने सलाम दुआ के बाद इन दोनों का तारुफ इस खातून से कराते हुए कहा तो इन दोनों ने भी इसे सलाम किया। जीते रहो, खातून ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गई। ये बेगम सरदार खान है। सरदार खान गोवाना के दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में रहने वाले एक बड़े कबीले सुलेमानी के सरदार हैं और इनका पूरा नाम सरदार शेर खान है और वो मेरे दूर के अजीज भी हैं और इनसे मेरे हाथ से गहरे दोस्ताना और खानदानी ताल्लुकात भी हैं, इल्ताफ हसन खान ने खातून का तारुफ करवाते हुए कहा। और जवाब में हावर और चौहान दोनों ही रस्मी फिक्रे बोले फिर खामोश हो गए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है हावर बेटी के सरदार खान किसी चक्कर में फंस गए हैं और भाभी भी मेरे लिए इसलिए आई हैं कि मैं इस सिलसिले में इनकी मदद करूं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि आप इन किस्म के कामों में मैं काबिल नहीं रहा। इल्ताफ हसन खान ने कहा। हम जो मौजूद हैं अंकल, आप हुक्म फरमाए, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है? बेगम सरदार खान ने बराह रास्त हावर से पूछा। जी हाँ, लेकिन एक ऐसे शोबे से जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, हावर ने जवाब दिया। लेकिन फिर तुम क्या कर सकोगे क्योंकि बहरहाल तुम सरकारी मुलाजिम हो, बेगम सरदार खान ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। भाभी आप ये बातें छोड़े, अगर मैंने हावर को बुलाया है तो जाहिर है ये सब कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। आप इन्हें तफसील बता दें, मुझे यकीन है कि सरदार खान का प्रॉब्लम हल कर देंगे। इल्ताफ हसन खान ने कहा तो बेगम सरदार खान ने इस बात में सर हिला दिया और हावर और चौहान दोनों बेगम सरदार खान की तरफ मुतवज्जो हो गए। गवाना का पहाड़ी इलाका हुकूमत पाकिस्तान के मातहत तो है, लेकिन ये बहरहाल आजाद इलाका है। इस इलाके में ज़बूत की कानें पाई जाती हैं और ये कानें कबीले सुलेमानी की मलकियत है और इनका 4 सरदार खान है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुआहदा है कि हम ये ज़बूत कानों से निकाल कर मखसूस कीमत पर हुकूमत पाकिस्तान के हाथों फरोख्त करेंगे। हम इसे किसी और को फरोख्त नहीं कर सकते और ये काम तवील अरसे से हो रहा है। ज़मूर से होने वाली आमनी कबीले की फलाह बहबूद पर खर्च की जाती है। यही वजह है कि गवाना का इलाका इस वक्त दूसरे कबायली इलाकों से कहीं ज्यादा जदीद बन गया है। हमारा अपना बिजली घर है, पुख्ता सड़कें हैं और हमारे कबीले के पुख्ता मकानात हैं। ज़मूर के इलाके में हमारी इंतहाई कीमती लकड़ी भी मिलती है, इसलिए गवाना का मरकजी शहर जिसका नाम भी गवाना है इस कीमती लकड़ी का बहुत बड़ा मरकज है और दुनिया भर से लकड़ी के खरीदार यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन सुलेमानी कबीले के अलावा दीगर इलाकों से आने वाले शहर के एक महसूस हिस्से में ही रह सकते हैं। इस इलाके में सरदार की खसूसी इजाजत के बगैर आ जा नहीं सकते। मैं ये तफसीली तारुफ इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हें वहाँ के बारे में मुकम्मल तफसीलात का इल्म हो जाए, बेगम सरदार खान ने कहा। ठीक है, आपने अच्छा किया कि हमें ये पस मंजर बता दिया, हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और मुलाजिम ट्राली खेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो चाय के साथ स्नैक्स वगैरह ले आया था। फिर इसने स्नैक्स की प्लेटें दरमियानी मेज पर रखी और चाय तैयार करके एक एक प्याली सबके सामने रख दी। ट्राली एक तरफ करके वो तेज से कदम उठाता वापस चला गया तो इल्ताफ हसन खान के कहने पर सबने चाय की प्यालियां उठा ली। भाभी अब आप असला मसला बता दें। चाय पीने के बाद इल्ताफ हसन खान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, असल मसला ये है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कानों से निकलने वाला ज़मूर जहाँ स्टोर किया जाता है वहाँ से पुरस्कार तौर पर चोरी कर लिया जाता है और इसकी इत्तला पूरे गवाना को हो चुकी है और जो कि ज़मूर की फरोख्त से ही सुलेमानी कबीले के अफराद को भारी रकमें बाकायदगी से मिलती रहती हैं, इसलिए वो सब बेहद परेशान है। मेरे शौहर सरदार खान ने इस चोरी के सिलसिले में हुकूमत को बाकायदा इत्तला दी तो हुकूमत की तरफ से पुलिस की एक आला सतही टीम वहाँ भेजी गई, लेकिन बावजूद सरतोड़ कोशिश के चोर और चोरी शुदा ज़मूर का सुराग नहीं मिल सका और ये टीम वापस चली गई। कबीले में हमारे दुश्मनों ने अफवाह फैला दी है कि सरदार खान खुद ज़मूर की गैर मुल्की पार्टी को फरोख्त कर देता है और इसने चोरी का बहाना बनाया है। क्योंकि चोरी का सुराग नहीं मिल रहा, इसलिए लोगों को इस अफवाह पर यकीन आता जा रहा है। इस तरह मेरे शोहर के खिलाफ राय आम बनती जा रही है। अगर इसे कोई हाल न मिला तो हो सकता है कि कोई बड़ा जिरगा बनाकर मेरे शोहर को सरदारी से ही हटा दिया जाए, इससे कोई बड़ी सजा दी जाए। हालांकि मेरे शोहर का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसने पुलिस टीम से भी मुकम्मल ताउन किया है और ना ही वो किसी गैर मुल्की से मिलता है और ना कहीं आता जाता है। हम इस मामले में बेहद परेशान हो चुके हैं।
मेरा शोहर इस अफवाह की वजह से यहाँ दारुल हुकूमत नहीं आना चाहता था और ना ही हमारे दुश्मन ये अफवाह फैला देते कि वो ज़मूर का सौदा करने दारुल हुकूमत गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भाई अल्ताफ हसन खान के पास भेजा है। बेगम सरदार खान ने तफसील बताते हुए कहा, मतलब कि हमने इस चोरी का सुराग लगाना है और चोर को पकड़ना है। हावा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, हाँ, ताकि मेरे शोहर की बेगुनाही साबित हो सके। तुम चाहो तो हम इसका मुआवजा भी देने पर तैयार हैं। बेगम सरदार खान ने कहा, प्लीज मुआवजे की बात न करें, अलबत्ता जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर भी लोग शक करेंगे। हावर ने कहा, मैंने इस बारे में सोचा है हावर, मेरा ख्याल है कि ये चोरी सरदार खान के इर्द गिर्द रहने वाले इसके इंतहाई बातमात आदियों में से कोई आदमी कर रहा है या फिर सरदारी को कोई उम्मीदवार इसमें मुलव्वस है। इसलिए मुझे यकीन है कि अगर तुम अपनी कोशिश करो तो जल्द ही इसका सुराग मिल जाएगा। अलबत्ता तुम वहाँ हुकूमत की तरफ से भी जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं अपने असर रसूल से वजारत दाखिला से तुम्हें इस सिलसिले में खसूसी कार्ड भी बनवा कर दे सकता हूँ। अल्ताफ हसन खान ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है अंकल, हमारा ताल्लुक वैसे भी स्पेशल पुलिस से है और हमारे पास स्पेशल पुलिस की सरकारी कार्ड भी मौजूद है। हावर ने जवाब दिया, ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो ये काम कर दो, मैं जाती तौर पर तुम्हारा ममनून होगा। वहीं जहाँ तक सरदार खान को जानता हूँ, मैं इसकी तरफ से हलफ दे सकता हूँ कि वो चोरी में कभी मुलव्विस नहीं हो सकता। अल्ताफ हसन खान ने कहा, ओके, आप बेफिक्र रहें, हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन आपने हम में से किसी किस्म की वाकफियत का इजहार नहीं करना और ना वहाँ जाकर सरदार खान की और किसी को इस बारे में बताना है। हम सरकारी तौर पर वहाँ जाएंगे और अपने तौर पर काम करेंगे। हावर ने कहा, बेहद शुक्रिया, मैं तुम्हारी ममनून रहूंगी। भाई अल्ताफ हसन ने मुझे बेहद तसल्ली दी है। क्या तुम असल बात का सुराग लगा लोगे? मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, फिर वापस जाना है। वैसे भी मैं सरदार खान को तुम्हारा नाम बता दूंगी, वो तुमसे पूरा ताउन करेगा। भाई अल्ताफ हसन, आप मुझे इजाजत दें, बेगम सरदार खान ने उठते हुए कहा। तो अल्ताफ हसन खान के साथ साथ हावर और चौहान भी उठ खड़े हुए। तुम बैठो, मैं भाभी को पोस्ट तक छोड़ आता हूँ। अल्ताफ हसन खान ने हावर और चौहान से मुखातिब होकर कहा और फिर वो बेगम सरदार खान के साथ सिटिंग रूम से बाहर चले गए। तो हावर और चौहान दोबारा बैठ गए। तुमने वादा क्यों कर लिया? वहाँ जाने से पहले चीफ से इजाजत लेनी पड़ेगी और चीफ तो इजाजत नहीं देगा कि आप सीक्रेट सर्विस चोरों का खोज लगाती फिरे। चोर मैं अंकल अल्ताफ को इनकार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान से बात की जाए, इसके जरिए से इजाजत ली जाए। हावर ने कहा, ये 4 स्टार का भी केस नहीं बनता, वरना सिद्दीकी से बात कर लेते। चौहान ने कहा, हाँ, बहरहाल आप देखो क्या होता है। हावर ने कहा। चौहान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद अल्ताफ हसन खान वापस आ गए। तुमने हालात सुन लिए हैं, मुझे तुम्हारी मजबूरियों का भी इल्म है, इसलिए अगर तुम चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। मैं सरदार खान को फोन करके इससे माजरत कर लूंगा। भाभी के सामने मैं ये बात नहीं करना चाहता था। अल्ताफ हसन खान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें अंकल, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अब हमें इजाजत दें। हावा ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। तो चौहान भी उठ खड़ा हुआ। अल्ताफ हसन भी उठ खड़े हुए। उन्होंने हावर और चौहान के कंधे पर थपकी दी और वो इन्हें पोस्ट तक छोड़ने आए। हालांकि उन्होंने इसरार भी किया कि अल्ताफ हसन खान ही तकलीफ न करें, लेकिन अल्ताफ हसन न माने और उन्होंने देखा कि गैराज में मौजूद पुराने मॉडल की कार अब मौजूद न थी। इसका मतलब था कि बेगम सरदार खान को अल्ताफ हसन ने अपनी कार में भिजवाया है। हावर चौहान समेत वापस अपने फ्लैट में पहुंच गया। अब क्या प्रोग्राम है? मेरा कहा मानो तो इमरान से बात कर लो, चौहान ने कहा, जबकि मेरा ख्याल है कि खुद चीफ से बात करके इजाजत ले लो। हावर ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर चीफ ने इनकार कर दिया तो फिर इमरान भी कुछ न कर सकेगा। चौहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ, ये बात तो है, फिर क्या किया जाए? हावर ने कहा, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम इमरान से क्यों नहीं बात कर लेते? चौहान ने कहा, अगर इमरान साहब दरमियान में कूद पड़े तो फिर सारी सूरत हाल खुद ब खुद इनके कंट्रोल में चली जाएगी, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं अपने तौर पर करूँ। हावर ने कहा, तो फिर ऐसा है कि तुम चीफ से कहो कि तुम चंद रोज के लिए गवाना जाना चाहते हो, वो छुट्टी दे देगा, तुम जाकर वहाँ की सूरत हाल देख लो, फिर जैसी भी सूरत हाल हो वैसे ही करो। चौहान ने कहा, मैं अकेला वहाँ जाकर क्या करूंगा? मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्दीकी नुमानी मेरे साथ चलो और हम बाकायदा सरकारी तौर पर वहाँ काम करें, क्योंकि वो आजाद इलाका है, वहाँ के अपने कानून है। अगर हमने वहाँ प्राइवेट तौर पर काम किया तो हो सकता है कोई ऐसा चक्कर हमारे खिलाफ चल जाए कि हम उल्टा फांस जाए। हावर ने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि सिद्दीकी से बात करो, अगर सिद्दीकी से 4 स्टार्स का केस बना दे तो फिर हम जा सकते हैं। चौहान ने कहा, नहीं, ये 4 स्टार्स का केस कैसे बनता है? आप 4 स्टार्स चोरों की तहकीक तो नहीं कर सकती, काम तो पुलिस का है। हावर ने जवाब दिया, तो फिर चीफ से ही बात कर लो। इसका जवाब सुनकर फिर आइंदा का लाए अमल बना लेंगे। चौहान ने कहा। तो हावर ने भी इसी अंदाज में कंधे उचकाए। जैसे ही उस नतीजे पर पहुंचा हो, फिर इसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। बैठे हुए एक लंबे कद के एक्रेमी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। एक्रेमी ने रिसीवर उठाते हुए स्पॉट लहजे में कहा, होमर बोल रहा हूँ बॉस, बेगम सरदार खान फौरी मुलाकात चाहती हैं। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज सुनाई दी। कहाँ है वो? रॉबर्ट ने चौंक कर पूछा। उसकी फ्लाइट दारुल हुकूमत से रवाना होने वाली है, 1 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच जाएगी। उसने मुझे दारुल हुकूमत एयरपोर्ट से फोन किया है, दूसरी तरफ से कहा गया। अकेली है या इसके साथ कोई दूसरा भी मौजूद है? रॉबर्ट ने पूछा। अकेली है बॉस, होमर ने जवाब दिया। दारुल हुकूमत में इसकी क्या मसरूफियात रही हैं? रॉबर्ट ने पूछा।
وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم الطاف حسن خان کے گھر جا کر اس سے ملی ہے۔ وہاں دونوں جوان بھی پہنچے اور پھر انہوں نے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد بیگم سردار خان اس الطاف حسن خان کی کار میں مارکیٹ گئی، وہاں سے اس نے شاپنگ کی اور اس کے بعد کار سے اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ گئی۔ ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ الطاف حسن خان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہے، لیکن اس سے ریٹائر ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اب اس کا ملٹری انٹیلیجنس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ جو آدمی سے ملنے آئے تھے ان کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ ان کے بارے میں صرف اتنی رپورٹ ملی ہے کہ وہ الطاف حسن خان کے ملنے والے ہیں، ویسے دارالحکومت میں بزنس کرتے ہیں، ہومر نے جواب دیا تو رابرٹ چونک پڑا۔ کس قسم کا بزنس؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے جنرل آرڈر سپلائرز ہیں، ہومر کی طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تم بیگم سردار خان کو میرے پاس لے آؤ، لیکن خیال رکھنا اس کے پاس کوئی چیکنگ کرنے والا آلہ یا ڈیکٹا فون وغیرہ نہ ہو۔ کار میں اس کی چیکنگ کے آلات پہلے ہی نصب کر لینا اور تعاقب اور نگرانی کا بھی ہر طرح خیال رکھنا، رابرٹ نے پوچھا۔ وہ کیوں باس، کوئی خطرہ ہے؟ ہومر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے ہومر، رابرٹ نے گول مول سا جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا قیمتی باکس نکال کر اس کے کونے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، ہیڈ کوارٹر، ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ اسپیشل ایجنٹ رابرٹ بول رہا ہوں، رابرٹ نے جواب دیا۔ چونکہ ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے اس میں ہر بار بات ختم کر کے بٹن دبانے اور اوور کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسپیشل نمبر دوسری طرف سے اسی طرح مشینی آواز میں پوچھا گیا۔ A3، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوکے، کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ایشیا سیکشن کے چیف باس ریچرڈ سے، رابرٹ نے جواب دیا۔ ہیلو، ریچرڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رابرٹ بول رہا ہوں، باس فرام پاکیشیا، رابرٹ نے جواب دیا۔ ہاں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ بیگم سردار خان دارالحکومت میں ایک آدمی الطاف حسن خان سے ملی ہیں اور الطاف حسن خان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کے طور پر ریٹائر ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس الطاف حسن خان کے بارے میں پوری تفصیل سے جان سکوں، کیونکہ میری چھٹی اس بارے میں خطرے کا الارم بجا رہی ہے، رابرٹ نے کہا۔ نہیں، الطاف حسن خان قطعی لا تعلق آدمی ہے، اس کا آپ کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ البتہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سردار خان نے حکومت پاکیشیا کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان سے رابطہ کیا ہے اور سر سلطان پاکیشیا سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج ہیں۔ گویا یہ کام سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود سر سلطان کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ بیگم سردار خان سے کہو کہ وہ فی الحال اسپیشل وے کو بلاک کر دے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ لیکن پھر ہم ضمور کیسے حاصل کریں گے باس؟ رابرٹ نے کہا۔ ہم نے وہاں ایسے خصوصی آلات نصب کر دیے ہیں جس کے ذریعے ہم اس پوری کان کو ایک ہی بار صاف کر دیں گے، اس طرح چوری کا شور بھی ختم ہو جائے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ کان ہی ختم ہو چکی ہے اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، ریچرڈ نے کہا۔ لیکن بعض کان میں زمرد کی کھدائی تو صاف نظر آئے گی، رابرٹ نے کہا۔ آتی رہے، ہم یہاں موجود ہی نہیں ہوں گے، اس لیے ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کتنے عرصے میں یہ کام ہو جائے گا؟ رابرٹ نے کہا۔ صرف ایک ہفتہ لگے گا، پھر میں تمہیں کال کروں گا اور تم سب نے واپس آ جانا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے باس، رابرٹ نے مطمئن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کیا اور پھر چپٹا سا باکس اس نے واپس دراز میں رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم سردار خان اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک ایکریمی نوجوان تھا۔ رابرٹ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میڈم بیٹھو، رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیگم سردار خان سر ہلاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہومر بھی خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رابرٹ نے ہومر کی طرف دیکھا تو ہومر نے نفی میں سر ہلا دی اور رابرٹ سمجھ گیا کہ چیکنگ کے باوجود بیگم سردار خان کے پاس کوئی اولا نہیں ہے، اس لیے اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمودار ہو گئے۔ کوئی خاص بات میڈم جس کی وجہ سے آپ کو ملاقات کی ضرورت پڑی ہے؟ رابرٹ نے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ اب یہ کام بند کر دیا جائے کیونکہ رائے عامہ ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ سردار خان کو سرداری سے ہی ہٹا دیا جائے، اس طرح تو ہم مارے جائیں گے، بیگم سردار خان نے کہا۔ کیا یہ اس قدر آسان ہے؟ رابرٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر معاملات اسی انداز میں چلتے رہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، بیگم سردار خان نے جواب دیا۔ آپ دارالحکومت میں الطاف حسن خان سے ملی تھی جبکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس ملاقات کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ رابرٹ نے کہا تو بیگم سردار خان بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ میری نگرانی کرتے رہتے ہیں؟ بیگم سردار خان نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔
मैडम, आपने इंतहाई कसीर दौलत हमसे हासिल की है, इसलिए हमारा ये हक है कि हम अपनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करें और मुहतात भी रहें। रॉबर्ट ने इस बार नाखुशगवार से लहजे में कहा। इल्ताफ हसन खान सरदार खान का दोस्त है। सरदार खान इन मामलात की वजह से बेहद परेशान रहने लगे हैं। उन्होंने मुझे इल्ताफ हसन खान के पास भेजा था कि वो इन चोरियों के सिलसिले में इनकी मदद करें, लेकिन इल्ताफ हसन खान ने कहा कि वो बीमार रहते हैं और अब अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। बेगम सरदार खान ने जवाब दिया। और वो दो नौजवान आदमी जो उनसे मिलने आए थे वो कौन थे और इन्हें क्यों बुलाया गया था? रॉबर्ट ने पूछा। वो बिजनेसमैन थे और इल्ताफ हसन खान भी रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करते हैं, इसलिए वो बिजनेस के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। वहाँ चूंकि मैं मौजूद थी इसलिए वो रस्मी बातें करने लगी और फिर मैं उठकर चली आई। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो कब गए और कब नहीं। बेगम सरदार खान ने जवाब दिया। आप क्या चाहती हैं कि हम ये सिलसिला बंद कर दें? रॉबर्ट ने पूछा। हाँ, कुछ अरसे के लिए इसे बंद होना चाहिए ताकि मामला सुलझ जाए, फिर दोबारा शुरू किया जा सकता है, बेगम सरदार खान ने कहा। लेकिन आपने हमसे पेश की रकम ली हुई है कि कान में मौजूद तमाम जुमूद हम हासिल करेंगे, और अभी तो कान में काफी जुमूद मौजूद है। फिर रॉबर्ट ने कहा, मैंने मुस्तकिल तौर पर तो बंद करने के लिए नहीं कहा, आर्जी तौर पर कहा है, बेगम सरदार खान ने कहा। ओके, हम आपकी बात रद्द नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके शोहर सरदारी से ही हटा दिए जाएं। इस तरह हमें भी काम में नुकसान होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम एक माह के लिए काम बंद कर दें। जबकि होमर के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए थे। थैंक यू, इस तरह आप भी महफूज रहेंगे और हम भी, बेगम सरदार खान ने मसरत भरे लहजे में कहा। ठीक है, आप स्पेशल वे एक माह के लिए मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दें। अब तो आप खुश हैं? रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र हैं, एक माह में मामलात पूरी तरह संभल जाएंगे और काम तो बहुत वसी है। फिर इत्मीनान से सारा काम होता रहेगा, बेगम सरदार खान ने कहा। होमर मैडम को एयरपोर्ट पहुंचा दो, रॉबर्ट ने कुर्सी से उठते हुए कहा। यस बॉस, आइए मैडम, होमर ने कहा और फिर वो बेगम सरदार खान के पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया तो रॉबर्ट मुस्कुराता हुआ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने कार होटल ग्रैंड के कंपाउंड की तरफ मोड़ी और फिर वो इसे वसी और अरीज पार्किंग में ले गया। होटल ग्रैंड का इफ्तिताह अभी 2 हफ्ते पहले हुआ था और इस होटल की शोहरत इन 2 हफ्तों में इस कदर फैल चुकी थी कि अब दारुल हुकूमत का तमाम अमीर तबका इस होटल में आना जाना बाइस फखर समझता था। यही वजह थी कि पार्किंग रंग बिरंगी नए मॉडल की जदीद कारों से इस तरह भरा हुआ था जैसे ही कारों का कोई शोरूम हो। इमरान ने कार एक साइड में रोकी और फिर जैसे ही नीचे उतरा पार्किंग हुआ तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इसने इसे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कार्ड लिया और मुड़कर होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी वो पार्किंग से बाहर निकला ही था कि इसके कानों में किसी की चीखती हुई आवाज पड़ी। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? कोई आदमी इंतहाई रौबदार आवाज में कह रहा था। इमरान ने गर्दन मोड़ी और इसके साथ ही वो बेहतियात चौंक पड़ा क्योंकि पार्किंग के कोने में एक बूढ़ा आदमी जिसके जिस्म पर साफ और सलीके का लिबास था दूसरे आदमी के आगे हाथ जोड़े खड़ा था, जबकि दूसरा आदमी जिसके जिस्म पर बकायदा यूनिफॉर्म जिसे कंधे से पकड़कर बार बार बाहर की तरफ धक्के भी दे रहा था और चीख चीख कर इसे डांट भी रहा था। क्या बात है, क्यों बुजुर्ग को धक्के दे रहे हो और डांट रहे हो? तुम्हारे बाप की उम्र का होगा ये, इमरान ने इनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जनाब, ये यहाँ होटल के ग्राहकों को डिस्टर्ब करता है, कई बार इसे शराफत से मना किया है, लेकिन ये फिर आ जाता है। अब मैनेजर साहब ने हुक्म दिया है कि अगर ये होटल में दाखिल हो तो इसकी टांगें तोड़ दी जाए। मैं तो अभी शराफत से काम ले रहा हूँ, मुलाजिम ने जिसके सीने पर सिक्योरिटी गार्ड का बैज लगा हुआ था इमरान से मुखातिब होकर कहा। क्या बात है बुजुर्गवार, आप क्या चाहते हैं? इमरान ने हाथ के इशारे से सिक्योरिटी गार्ड को एक तरफ हटने का कहकर इस बुजुर्ग से पूछा। जनाब, जहाँ ये पार्किंग बनी हुई है वहाँ मेरा मकान था। मुझसे मैनेजर साहब ने इस मकान को बकायदा खरीदने की बात की और 10 लाख रुपए मुझसे तय किए। मुझे एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए दे दिए गए और बाकी 8 लाख रुपए एक माह बाद देने का वादा किया गया। फिर मुझे रजिस्ट्रार के पास ले जाया गया, वहाँ मुझे 8 लाख का चेक दिया गया और मेरा मकान खरीद लिया गया और मुझसे कब्जा भी ले लिया गया। लेकिन जब मैं ये चेक लेकर बैंक गया तो बैंक वालों ने इस पर कोई एतराज लगा दिया। मैं चेक लेकर वापस मैनेजर साहब के पास गया तो उन्होंने चेक रख लिया और मुझे कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद आकर अपनी नकद रकम ले जाऊं। 1 हफ्ते बाद जब मैं मैनेजर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे धक्के देकर दफ्तर से निकाल दिया और मुझे धमकी दी कि अब अगर मैं इनके पास आया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं बेहद परेशान हुआ। एक मिलने वाले वेटर के जरिए मैंने मालूमात हासिल की तो मुझे बताया गया कि चेक बैंक से बकायदा मेरे नाम से कैश करवाया गया है और अब मुझे कोई रकम नहीं मिल सकती। मैं वकला के पास गया, उन्होंने भी इस नौयत मालूम होने पर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि कानूनी तौर पर चेक मेरे नाम से कैश हुआ है, हालांकि मैंने कैश नहीं करवाया।
میں بینک گیا اور وہاں رویا پیٹا لیکن کوئی میری بات ہی نہیں سنتا. میں یہاں آ کر روتا پیٹتا ہوں تو مجھے زبردستی نکال دیا جاتا ہے. خدا کے لیے میری مدد کرے. میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی تھی. 2 لڑکیاں جوان ہیں. میں نے سوچا کہ 2 لاکھ کا چھوٹا سا کسی دور کے علاقے میں مکان لے لوں گا اور 8 لاکھ سے اپنی بچیوں کی شادی کر دوں گا. لیکن اب میں کیا کروں, کہاں جاؤں, کوئی میری سنتا ہی نہیں. بوڑھے نے رو رو کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا, یہ جھوٹ بول رہا ہے جناب, یہ فراڈ ہے. اس نے خود ہی چیک کیش کرایا ہے اور ہوٹل کے مالکوں اور مینیجر صاحب کو بدنام کر رہا ہے. سیکیورٹی گارڈ نے کہا, نہیں جناب, میں سچ کہہ رہا ہوں. میں اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھے مسجد میں لے جائے, میرے سر پر قرآن رکھ دے, میں جھوٹ نہیں بول رہا. میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. بوڑھے نے کہا, آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عمران نے نرم لہجے میں پوچھا. کیونکہ اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بوڑھا سچ کہہ رہا ہے. اسے واقعی بڑے مکارانہ انداز میں لوٹا گیا ہے. جی میرا نام شہاب الدین ہے جناب, اور میں ریلوے میں کلرک تھا. اب ریٹائرمنٹ سے پہلے کی سالانہ چھٹی پر ہوں. اس بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا, اب آپ کہاں رہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا. جی میں نے 1.5 لاکھ روپے میں پرانے اڈے پر ایک کوچے میں چھوٹا سا پرانا سا مکان لیا ہے اور میں وہیں پر رہتا ہوں. شہاب الدین نے جواب دیا. آپ کا نام کس مینیجر سے ہے اور کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ عمران نے پوچھا. مینیجر ایڈمن مسعود خان سے جناب, شہاب الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے میرے ساتھ چلے, میں بات کرتا ہوں. عمران نے کہا. جناب یہ اندر نہیں جا سکتا, مینیجر صاحب کا حکم ہے. سیکیورٹی گارڈ نے اس بات سخت لہجے میں پوچھا. تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا. سر آپ جو بھی ہوں, لیکن مینیجر صاحب کا حکم ہے اور میں حکم کی تعمیل کا پابند ہوں. سیکیورٹی گارڈ نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا. اوکے پھر جا کر اس مینیجر ایڈمن کو یہاں بلا لاؤ. اسے کہہ دینا کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا سپر فیاض کا دوست علی عمران باہر بلا رہا ہے. جاؤ. عمران نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا. جی میں کیسے بلا سکتا ہوں جناب, میں تو سیکیورٹی گارڈ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے الفاظ سن کر ہی گھبرا گیا تھا. اس نے عمران کے مزید تعارف پر غور ہی نہ کیا تھا. سنو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, یہ میری ذمہ داری ہے. آئیے شہاب الدین صاحب, عمران نے سیکیورٹی گارڈ سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ شہاب الدین سے مخاطب ہو گیا تھا. جی اچھا, شہاب الدین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا, جبکہ سیکیورٹی گارڈ اس پر خاموش کھڑا رہا. عمران شہاب الدین سمیت جیسے ہی مین گیٹ پر پہنچا, وہاں دونوں دربان شہاب الدین کو دیکھ کر چونک پڑے. تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہیں سیکیورٹی گارڈ نے نہیں روکا؟ ایک دربان نے شہاب الدین کا بازو پکڑ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا. ہٹاؤ ہاتھ, یہ میرے ساتھ ہے. عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. سر وہ مینیجر صاحب نے منع کر رکھا ہے. دربان نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے قدرے عاجزی سے کہا. آئیے شہاب الدین صاحب, عمران نے دربان کی بات کا جواب دینے کی بجائے شہاب الدین سے کہا اور پھر گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا. اس بار دربانوں نے بھی شہاب الدین کو نہ روکا اور وہ عمران کے پیچھے اندر داخل ہو گیا. عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا. اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے. شاید سیکیورٹی گارڈ کے بعد دربانوں نے جس انداز میں شہاب الدین کو روکا تھا, اس سے عمران کا موڈ خراب ہو گیا تھا. کون ہے اس ہوٹل کا مالک اور چیئرمین؟ عمران نے کاؤنٹر پر پہنچ کر وہاں موجود لڑکی سے انتہائی سرد لہجے میں کہا. جج جی مجھے تو پتہ نہیں جناب, لڑکی نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا. جنرل مینیجر کون ہے؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا. جی آفتاب احمد صاحب ہیں. لڑکی نے عمران کے انتہائی سرد لہجے پر اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. انہیں فون کرو اور کہو کہ علی عمران یہاں موجود ہے اور وہ مجھ سے فون پر بات کریں. عمران نے کہا. اس کا موڈ ویسا ہی تھا. یس سر, لڑکی نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. وہ شاید عمران کے سرد لہجے اور اس کی شخصیت کی وجہ سے اس سے بات کرانے پر آمادہ ہو گئی تھی, ورنہ اتنے بڑے ہوٹل کے جنرل مینیجر سے ایک عام گاہک کی بات شاید نہ کرائی جاتی. سر میں کاؤنٹر سے بول رہی ہوں, ایک صاحب علی عمران صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں. لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. یس سر. لڑکی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا اور ریسیور رکھ دیا. کیا مطلب, کیا انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ عمران نے کوڑا مارنے والے لہجے میں کہا. او نہیں جناب, انہوں نے کہا ہے کہ آپ فون کے آفس پہنچا دیے جائے. لڑکی نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے. عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا. لڑکی نے سائٹ پر موجود ایک سپروائزر کو بلایا اور اسے عمران اور شہاب الدین کو جنرل مینیجر کے آفس تک پہنچانے کے لیے کہا. تھوڑی دیر بعد عمران جنرل مینیجر کی شاندار اور وسیع و عریض آفس میں داخل ہو رہا تھا. اس کے پیچھے شہاب الدین تھا, جو شاید اس آفس کی ساجدہ دیکھ کر ہی بری طرح سہما ہوا نظر آ رہا تھا. عمران آفتاب احمد سے اچھی طرح واقف تھا, کیونکہ آفتاب احمد پہلے ہوٹل سٹار کے جنرل مینیجر تھے اور انتہائی باروف شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باصول آدمی تھے.
वैसे वो जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे और इमरान के डैडी से भी इनके खानदानी ताल्लुकात से। वो इमरान के डैडी के क्लास फेलो भी रहे थे और कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे और वहाँ से वो होटल बिजनेस से मुतल्लिक हो गए थे। और इन्हें पाकेशिया आए हुए 8 वर्ष हुए थे। यहाँ भी वो इंतहाई बड़े बड़े होटलों से मुतल्लिक रहे थे। इमरान इन्हें अंकल कहता था, लेकिन इमरान जाहिर है अपनी शरारतों से बाज ना आ सकता था। और आफ्ताब अहमद अपनी तबीयत के लिहाज से हासिल रख रखाव के मालिक थे। इमरान की शरारतों से इनका नाटका बंद हो जाता था और वो बाद औक़ात बुरी तरह जला जाते थे, लेकिन जाहिर है इमरान का मुंह कौन बंद कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ने कमरे में दाखिल होते ही इंतहाई सर्द लहजे में सलाम करते हुए कहा। तो आफ्ताब अहमद जो एक खासी वसी और अरीज मेज के पीछे बैठे हुए थे बेख्तियार चौंक पड़े। वालेकुम सलाम, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम और संजीदा कुछ अजीब सा लग रहा है, आफ्ताब अहमद ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद मेरा रवैया और होता अगर मैं आपके मैनेजर एडमिन मसूद खान के पास बराह रास्त चला जाता, लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना तो मैंने मुनासिब समझा कि आपसे मिलूं और आपको ये बता सकूं कि आप जैसे बासूल जनरल मैनेजर के मातहत दूसरों के लिए किस तरह अजाब बने हुए हैं। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो आफ्ताब अहमद बेख्तियार उछल पड़े। इम्तिहान उनकी तबीयत के लिए सख्त था। इमरान के इशारे पर शहाबुद्दीन भी सहमे हुए अंदाज में दूसरी कुर्सी पर बैठ गए थे। क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि मेरा कोई मातहत कोई बेअसूली करे? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आफ्ताब अहमद का लहजा भी इस बार तलख हो गया था। शायद इन्हें इमरान की बात पर गुस्सा आ गया था। इनसे मिले, इनका नाम शहाबुद्दीन है, ये रेलवे में क्लर्क हैं। जहां आपके होटल की पार्किंग बनी हुई है वहां उनका जाती मकान था। इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में सारी बात बताते हुए कहा और इसके साथ ही इन्हें ये भी बता दिया कि तरह सिक्योरिटी गार्ड और मेन गेट के दरबारों ने इन्हें अंदर आने से रोका था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ऐसा है? आफ्ताब अहमद का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। इनके लहजे से भी गुस्सा नुमाया था। मुझे 100% यकीन है कि ये साहब सच बोल रहे हैं, इमरान ने कहा। जनाब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ वाकई धोखा हुआ है। आप चाहें तो मैं कुरान उठाकर हलफ दे सकता हूँ, आप चाहें तो मैं अपनी बच्चियों के सरों पर हाथ रखकर कसम उठा सकता हूँ। शहाबुद्दीन ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इमरान को जानता हूँ। अगर इसे तुम्हारी जुबान पर इतबार है तो फिर ये तो वाकई सच है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? मसूद खान तो इंतहाई शरीफ आदमी है। बहरहाल अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, आफ्ताब अहमद ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। मैनेजर एडमिन को मेरे ऑफिस भिजवाओ फौरन, आफ्ताब अहमद ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। क्या ये सौदा आपके नोटिस में नहीं है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। है, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट दी गई थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि चेक दे दिया गया है जो कैश हो चुका है, लेकिन अब तुम बता रहे हो कि चेक कैश न होने पर वापस कर दिया गया और फिर धोखे से कैश खाया गया है, आफ्ताब अहमद ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। शहाबुद्दीन इमरान के साथ वाली कुर्सी पर खामोश बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक ढेर उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने जैसे ही शहाबुद्दीन को देखा वो बुरी तरह चौंक पड़ा और इसके होंठ बेंच गए। मसूद खान, इन्हें पहचानते हो? आफ्ताब अहमद का लहजा बेहद सख्त था। यस सर, इनका नाम शहाबुद्दीन है और इनका मकान खरीदकर पार्किंग में शामिल किया गया था, मसूद खान ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इन्हें होटल में दाखिल होने से रोकने की हिदायत जारी की थी? आफ्ताब अहमद का लहजा और ज्यादा सख्त हो गया था। यस सर, क्योंकि ये रोजाना ऑफिस आ जाते थे और हम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते और इस तरह ग्राहकों में हमारी बेइज्जती होती थी, मसूद खान ने जवाब देते हुए कहा। तुम मेरे भतीजे अली इमरान से वाकिफ हो या नहीं? आफ्ताब अहमद ने कहा। यस सर, मैं इन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज के दोस्त की हैसियत से जानता हूँ, मसूद खान ने जवाब दिया। तो फिर सुन लो कि अगर तुम बाइज्जत अंदाज में जिंदगी गुजारना चाहते हो तो सच सच बता दो कि सारा मामला क्या है। अगर तुमने वाकई कोई धोखाधड़ी की है तो सच ही तुम्हें बचा सकता है, आफ्ताब अहमद ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। सर, हकीकत ये है कि साहब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने चेक बैंक में जमा कराए तो बैंक ने ही इस पर एतराज लगा दिया कि इतने बड़े चेक पर जनरल मैनेजर के दस्तखत होने जरूरी है। ये चेक मुझे देंगे, मैंने वो चेक आपके पास नोट देकर भिजवाया, आपने इस पर दस्तखत कर दिए। मैंने इन्हें 1 हफ्ते बाद आने का कहा था क्योंकि आप इन दिनों बेहद मसरूफ थे, लेकिन आपके दस्तखत दूसरे रोज ही चेक करके मुझे भिजवा दिए गए। मैंने वो चेक इनके दफ्तर के पते पर भिजवा दिया जिसकी वसूली की रसीद भी आ गई। फिर बैंक से मुझे इत्तला मिली कि चेक क्रैश करा लिया गया है, चुनांचे में मुतमईन हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद ये साहब आ गए और उन्होंने मुझसे चेक तलब किया तो मैंने इन्हें बताया कि ये चेक आपके ऑफिस के पते पर भिजवा दिया गया था और वो चेक आप कैश भी करा चुके हैं, जिस पर ये बिगड़ गए और उन्होंने मुझ पर फ्रॉड और धोखे का इल्जाम लगा दिया। मैंने इन्हें वसूली की रसीद भी दिखाई, लेकिन उन्होंने इस पर अपने दस्तखत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैंने बैंक मैनेजर से फोन पर बात की
اس نے ان کا چیک ریکارڈ سے نکلوایا تو اس پر ان کے دستخط موجود تھے. یہ دستخط بالکل ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے پہلی بار چیک کیش کرانے کے لیے دیتے ہوئے کیے تھے. اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے انہیں کہا کہ وہ انکوائری کریں اور عدالت میں جائیں، لیکن انہوں نے ہر روز آفس آ کر نہ پیٹنا شروع کر دیا اور جس سے ہمارے ہوٹل کی بدنامی ہونے لگی اور ہر معزز گاہک کو ہمارے دھوکے کے بارے میں بتانے لگے، جس پر مجبوراً مجھے سیکیورٹی گارڈ کو حکم دینا پڑا کہ انہیں ہوٹل میں داخل نہ ہونے دیا جائے. مسعود خان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لی. وہ سمجھ گیا کہ مسعود خان سچ بول رہا ہے. اصل چکر شہاب الدین کے آفس میں چلایا گیا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آفتاب احمد نے اس بار براہ راست شہاب الدین سے مخاطب ہو کر پوچھا. جناب، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا. میں نے آفس سے معلوم کیا وہاں کوئی لفافہ ہوٹل کی طرف سے نہیں آیا اور پھر اس روز میں ڈیوٹی پر نہیں تھا بلکہ ایک افسر کے ساتھ ٹور پر گیا ہوا تھا. پھر میں اس کوریئر سروس کے آفس میں گیا. وہاں میں نے معلومات حاصل کی تو انہوں نے ریکارڈ دے کر بتایا کہ ایسا کوئی لفافہ ان کی سروس میں بک ہی نہیں کرایا گیا. پھر میں بینک گیا. وہاں میں نے کیشیئر سے بات کی. کوئی آدمی 8 لاکھ روپے لے گیا تھا. اس نے پہلے تو مجھے ٹال دیا لیکن میری بے پناہ منت سماجت کے بعد اس نے مجھے رازداری سے بتایا کہ مسعود خان خود یہ رقم لے گئے ہیں. شہاب الدین نے کہا تو عمران اور آفتاب احمد کے ساتھ ساتھ مسعود خان بھی بے اختیار اچھل پڑا. کیا مطلب میں لے گیا ہوں رقم؟ میں تو کبھی بینک گیا ہی نہیں. مسعود خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میرا تو 8 لاکھ روپے ڈوب گئے ہیں. میں تو غریب آدمی ہوں. میرا مکان بھی گیا اور رقم بھی گئی. اب میں کیا کروں؟ کس سے کیا کہوں؟ شہاب الدین نے انتہائی پریشان سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. مسعود خان وہ رسید آپ کے پاس ہے؟ عمران نے مسعود خان سے مخاطب ہو کر کہا. جی ہاں، مسعود خان نے جواب دیا. وہ رسید مجھے دے دیں، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ 8 لاکھ روپے کون لے اڑا ہے. عمران نے کہا. سر وہ ہوٹل کا ریکارڈ ہے، مسعود خان نے جھجکتے ہوئے کہا. انہیں دے دے. اور عمران تم نے مجھے بھی بتانا ہے کہ یہ سب کیا فراڈ ہوا ہے. یہ صاحب بھی مجھے سچے لگ رہے ہیں اور مسعود خان کو میں طویل عرصے سے ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. آفتاب احمد نے کہا. آپ بے فکر ہیں، یہ 8 لاکھ کسی کو ہضم نہیں ہو سکیں گے. عمران نے کہا. میں لے آتا ہوں رسید جناب، مسعود خان نے کہا. چپراسی کے ہاتھ بھجوا دو اور تم اپنی سیٹ پر کام کرو، آفتاب احمد نے کہا. یس سر، مسعود خان نے کہا اور سلام کر کے واپس چلا گیا. آفتاب احمد نے گھنٹی دے کر باہر موجود چپراسی کو بلایا اور اسے 2 گلاس جوس لانے کا کہا اور چند لمحوں کے بعد جوس کے گلاس عمران اور شہاب الدین کے سامنے رکھ دیے گئے. تھوڑی دیر بعد چپراسی نے ایک فائل لا کر ان کے سامنے رکھی تو آفتاب احمد صاحب نے فائل اٹھا کر کھولی. اس میں موجود کاغذ کو غور سے دیکھنے لگے. عجیب اور اسرار چکر ہے، یہ تو واقعی نیشنل کوریئر سروس کی جاری کردہ رسید ہے جس پر وصولی کے دستخط بھی موجود ہے. آفتاب احمد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور فائل عمران کی طرف بڑھا دی. عمران نے فائل کھولی اور غور سے دیکھنے لگا. چند لمحوں بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی. آپ اجازت دیں، آپ کو شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے. عمران نے اٹھتے ہوئے کہا. مجھے ان صاحب سے دلی ہمدردی ہے، بہرحال تم نے مجھے اس سلسلے میں مطلع ضرور کرنا ہے. آفتاب احمد نے کہا. بالکل کروں گا، عمران نے جواب دیا اور پھر سلام کر کے وہ فائل اٹھا کر واپس مڑ گیا. شہاب الدین نے بھی سلام کیا اور وہ بھی عمران کے ساتھ ہی واپس مڑ گیا. شہاب الدین صاحب آپ مطمئن ہیں، آپ کی رقم آپ تک 2-3 روز کے اندر پہنچ جائے گی. عمران نے باہر آ کر کہا. جی اگر ایسا ہو جائے تو آپ یقین کریں میں اور میری معصوم بیٹیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی. شہاب الدین نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا. اب آپ اپنی رہائش گاہ پر جائیں. عمران نے کہا. جی ہاں، شہاب الدین نے جواب دیا. آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. عمران نے حال سے گزرتے ہوئے کہا. آپ کو تکلیف ہوگی سر، آپ شاید ہوٹل میں آ رہے تھے لیکن آپ شہاب الدین بولتے ہوئے رک گیا تھا. شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مزید کیا کہے. ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جوس کا ایک ہی گلاس پینا تھا، وہ بھی آپ کی وجہ سے مفت میں مل گیا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہاب الدین بھی بے اختیار مسکرا دیے. تھوڑی دیر بعد عمران کی کار اسے ساتھ لی ہوٹل سے نکلی اور تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس ٹانگ سے کوچے کے سامنے پہنچ گئی جہاں شہاب الدین رہتا تھا. آئیے میں آپ کو چائے تو پیش کر سکتا ہوں، شہاب الدین نے جھجکتے ہوئے کہا. رقم سمیت آؤں گا تب چائے پیوں گا، فی الحال اجازت دیں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. صاحب آپ سے ملاقات. شہاب الدین نے کار سے نیچے اترتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا. آپ بے فکر رہیں، 2-3 روز بعد میں خود آپ کے ہاں آؤں گا. عمران نے کہا تو شہاب الدین سر ہلاتا ہوا اور عمران کا شکریہ ادا کرتا ہوا کار سے اتر کر کوچے کی طرف بڑھ گیا تو عمران نے کار آگے بڑھا دی. اس حیرت انگیز سلسلے نے واقف کے ذہن کو بھی چکرا کر رکھ دیا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اس کوریئر سروس کے آفس جا کر ان سے اس رسید کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا کہ اچانک کار میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تھی. تو عمران بے اختیار چونک پڑا. اس نے کار سائڈ پر کر کے روک دی اور پھر ڈیش بورڈ کے نیچے نصب ٹرانسمیٹر کا مائک ہک سے اتار کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا. ہیلو ہیلو اوور. دوسری طرف سے بلیک زیرو کی بطور ایکسٹرا آواز سنائی دی. کیا بات ہے طاہر، خیریت ہے؟ اوور. عمران نے کہا. ظاہر وہ اس وقت کار میں اکیلا تھا. عمران صاحب سر سلطان بار بار کال کر رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی انتہائی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں.
آپ انہیں فون کر لیں، وہ آپ کے آفس میں ہی ہیں. میں نے آپ کو ٹریس کرنے کے لیے آپ ایک یہ فلیٹ اور رنا ہاؤس کال کی، لیکن آپ نہ ملے تو مجبوراً ٹرانسمیٹر کال کی ہے. اوور دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا. کیا کوئی خاص بات ہے؟ تم نے پوچھا نہیں. اوور عمران نے کہا. میں نے پوچھا تھا لیکن وہ آپ سے بات کرنے پر مصر ہے اور وہ بھی جلدی میں. اوور دوسری طرف سے کہا گیا. ٹھیک ہے، میں دانش منزل آ رہا ہوں، وہیں سے فون کروں گا کیونکہ لازماً کوئی اہم سرکاری بات ہوگی. اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے مائک کو واپس اس کی جگہ پر ہک کیا اور کار آگے بڑھا دی. وہ چاہتا تو کسی پبلک فون وہ سے سر سلطان کو کال کر سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک محتاط رہنا چاہتا تھا جب تک اس معاملے کی نوعیت کا علم نہ ہو جائے. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا. سر سلطان کا دوبارہ فون آیا تھا. میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ سے رابطہ ہو گیا ہے اور آپ انہیں دانش منزل آ کر فون کریں گے. سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے کہا. ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ عمران نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. پی اے 2 سیکرٹری خارجہ. رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کی پی اے کی محسوس آواز سنائی دی. یعنی سیکرٹری خارجہ نے آپ کو خالص احمق سمجھ کر رکھا ہوا ہے. ویسے اس لحاظ سے تو سیکرٹری صاحب واقعی خوش قسمت ہے کہ انہیں اس زمانے میں بھی خالص چیز دستیاب ہو گئی ہے، چاہے وہ حماقت ہی کیوں نہ ہو. بہرحال ہے تو خالص. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. او عمران خان صاحب، لیکن آپ نے مجھے کس لحاظ سے خالص احمق بنا دیا ہے؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا. ظاہر ہے پی اے عمران کی آواز پہچان ہی گیا تھا. تم نے خود ہی تعارف کروایا ہے کہ تم سیکرٹری خارجہ کی پی اے ہو. کالج کے زمانے سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی. گریجویٹ یعنی بی اے کا مطلب ہوتا ہے بالکل احمق. اس لحاظ سے پی اے کا مطلب ہوا پیور احمق یعنی حماقت کی خالص قسم. عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا. تو پی اے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. اس لحاظ سے تو آپ کی ڈگریاں ایم ایس سی اور سی ڈی ایس سی کا مطلب بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال مجھ میں جرات نہیں ہے، اس لیے آپ صاحب سے بات کریں. دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا. تو عمران بے اختیار مسکرا دیا. ہیلو سلطان بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد سب سلطان کی آواز سنائی دی. جناب کیا ہوا کہ آپ کی بات سننے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہوتا جو آپ مجھے سے سامنے کو تلاش کرتے رہتے ہیں؟ عمران نے اسلام کے بعد کہا. کیا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف سے اسلام کا جواب دینے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا. آپ نے جو بات مجھ سے کرنی تھی وہ آپ طاہر سے بھی کر سکتے تھے، مجھ تک پہنچ جاتی، لیکن شاید طاہر نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا ہوگا. ویسے بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ جب کوئی بزرگ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ بزرگ یا نصیحتیں کریں گے یا پرانے دور کی باتیں کریں گے. عمران کی زبان روا ہو گئی. پھر تم مجھ جیسے بوڑھے کی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا. اس لیے کہ میں آپ سے بھی زیادہ بوڑھا ہوں، عمران نے جواب دیا. بکواس مت کرو، تم مجھ سے کیسے بوڑھے ہو سکتے ہو؟ سر سلطان نے کہا. آپ جسمانی طور پر بوڑھے ہیں، میں ذہنی طور پر بوڑھا ہوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا. تو سر سلطان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے. اگر تم ذہنی طور پر بوڑھے ہو یا پھر بڑھاپا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. بہرحال میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں. اس تفصیل کے لیے میں تمہیں فائل بھجوا دوں گا، لیکن مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ آزاد قبائلی علاقے گوانا میں انتہائی قیمتی زمرد کے کانے ہیں. وہاں سلیمانی قبیلہ رہتا ہے. اس قبیلے کے سردار کا نام سردار شیر خان ہے. وہ انتہائی باصول اور کھرا آدمی ہے. حکومت پاک ایشیا کی وزارت معدنیات نے زمرد کے سلسلے میں سردار خان سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو زمرد وہاں سے نکلے گا وہ حکومت پاک ایشیا کو ایک محسوس قیمت پر فروخت کیا جائے گا، اور حکومت پاک ایشیا یہ زمرد بیرونی ملک بھجوا کر ہاتھ سے زرع مبادلہ کما لیتی ہے. اس طرح نہ صرف حکومت پاک ایشیا کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ گوانا کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو قیمت انہیں ادا کی جاتی ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے. اور سردار خان یہ تمام رقم گوانا کی تعمیر و ترقی اور وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گوانا باقی تمام قبائلی علاقوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ سردار خان نے مجھے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران وہ تمام زمرد جو کانوں سے نکال کر سٹور کیا جاتا تھا انتہائی پر اسرار طور پر چوری کر لیا جاتا ہے. انہوں نے خود بھی اس کی انکوائری کی، پھر حکومت پاک ایشیا کی وزارت داخلہ کو رپورٹ دی. وزارت داخلہ کی طرف سے انتہائی تجربہ کار پولیس آفیسر کی ٹیم بھی وہاں بھیجی گئی، لیکن وہ بھی ان چوروں کو پتہ نہ چلا سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ گوانا میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ان چوری میں سردار خان کا اپنا ہاتھ ہے. وہ یہ زمرد بیرون ملک فروخت کر دیتا ہے، چونکہ زمرد کی تمام رقم وہاں کے لوگوں اور علاقے کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتی ہے، جو کہ اب نہیں ہو رہی. تو وہاں کے لوگ سردار خان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جرگہ بٹھایا جائے اور انہیں سرداری سے ہی ہٹا دیا جائے. اور وہ میری ذاتی طور پر دوست بھی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ذاتی طور پر کوئی ایسا بندوبست کروں جس سے اصل چور سامنے آ جائے. میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، کیونکہ میں اس پاک ایشیا کا بھی مسلسل نقصان ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مہمان کے طور پر وہاں جاؤ اور اس معاملے کا سراغ لگاؤ.
یہ میری تم سے ذاتی درخواست ہے، سر سلطان نے کہا۔ فیس کیا ملے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 500 جوتے، سر سلطان نے فی البتی جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ خالص چمڑے کے ہونے چاہیے، آج کل واقعی جوتے بے حد مہنگے ہیں، 500 مل جائیں تو میں دکان کھولوں گا اور پھر منافع ہی منافع، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سر سلطان بھی اس کا جواب سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے سر پر 500 جوتے مارے جائیں گے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس سر پر، سرکاری یا غیر سرکاری؟ عمران بلا کہاں مار کھانے والوں میں سے تھا اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے ان کے خطاب سر کو استعمال کیا ہے۔ خدا تم سے سمجھے، تم سے باتوں میں جیتنا ناممکن ہے، بہرحال کیا تم یہ کام کرو گے یا نہیں؟ سر سلطان نے کہا۔ اس قدر بڑی فیس کے بعد میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، باقی ماندہ ملک میں لے اڑوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سردار خان کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، تم اس کے ذاتی مہمان رہو گے، سر سلطان نے عمران کے انتہائی آسانی سے مان جانے پر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ صرف انہیں میرا نام بتا دیں، میں جب مناسب سمجھوں گا ان سے رابطہ کر لوں گا، کیونکہ میں پہلے وہاں جا کر اپنے طور پر کام کروں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر تمہارا مشکور رہوں گا، ویسے انہوں نے مجھے اب تک ہونے والی تمام انکوائری کے باقاعدہ فائل بھی بھجوائی ہے، وہ میں تمہارے فلیٹ پر بھجوا دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دیں، عمران نے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، سر سلطان نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں عمران بول رہا ہوں، سر سلطان کا آدمی ایک فائل فلیٹ پر دے جائے گا، وہ تم نے دانش منزل پہنچانی ہے، عمران نے کہا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے سلیمان نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا تو نوبت این جا رسید کی بیچارہ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن جو کرتا پھر رہا تھا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر کام کرتا ہے، اب وہ چوروں کے پیچھے بھاگتا پھرے گا۔ سچ ہے، عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ذلت بھی، عمران نے ریسیور رکھ کر بڑے مایوسانہ لہجے میں ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو آپ انکار کر دیتے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انکار کتنا چھوٹا سا اور معصوم سا لفظ ہے، لیکن یہ معصوم سا اور چھوٹا سا لفظ جب بولا جاتا ہے تو گردنیں کاٹ جاتی ہیں، کھوپڑی پر جوتیاں برسنے لگتی ہیں، بے ادب، گستاخ اور نافرمان کے القابات ملنے شروع ہو جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن عمران صاحب، یہ سیدھی سادی چوری نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گہری سازش ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ظاہر ہے اب سیکرٹ سروس کی چیف کو سازش ہمیشہ گہری ہی نظر آئے گی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے شہاب الدین سے وعدہ کیا ہے کہ میں چند روز میں اس کے 8 لاکھ روپے اڑانے والا چور پکڑوں گا، لیکن اب اگر مجھے گوانا جانا پڑا تو نہ جانے وہاں کتنا وقت لگ جائے، عمران نے یک لحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ شہاب الدین 8 لاکھ روپے چور، کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بھی ایک فنکارانہ چوری کا ہی معاملہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہوٹل گرینڈ جانے سے لے کر شہاب الدین کو واپس اس کے گھر پہنچا کر واپس آتے ہوئے ٹرانسمیٹر کال ملنے تک کی ساری رودات بتا دی۔ او، یہ تو واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے عمران صاحب، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ لازماً یا تو شہاب الدین جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ ایڈمن مینیجر، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میں نے چیک کیا ہے، وہ دونوں ہی سچے ہیں، کسی نے واقعی فنکاری دکھائی ہے، بہرحال یہ ہو سکتا ہے میں جوزف کے ذریعے شہاب الدین صاحب کو 8 لاکھ روپے بھجوا دوں اور پھر گوانا سے واپس آ کر اس پر تحقیقات کروں، اور جس نے ان کے 8 لاکھ روپے چرائے ہیں ان سے وصول کر کے انہیں مزید 8 لاکھ روپے پہنچاؤں، عمران نے کہا۔ آپ نے یقیناً اپنی عادت کے مطابق اسے بڑی نوٹوں کی ایک آدھی گڈی دے دی ہوگی، اس لیے فوری طور پر تو کوئی مجبوری نہ ہوگی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے دے دوں، لیکن پھر میں رک گیا کیونکہ وہ پڑھا لکھا عزت دار آدمی ہے، وہ اسے کہیں ہیرات یا بھیک نہ سمجھ لے، البتہ ایسا ہے کہ میں اسے بعد میں اس کی بچیوں کے نام پر تحفے کے طور پر کوئی رقم دے دوں، آخر اس نے بچیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہے، فی الحال تو اسے 8 لاکھ روپے بھجوا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ 1 منٹ عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا تو عمران جو نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ یہ کام میرے ذمہ لگا دیں، میں اس پر کام خود کروں گا اور 8 لاکھ روپے بھی خود اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نکلوا کر اسے دے دوں گا، کچھ نیکی مجھے بھی تو کرنے دیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ او، تو تمہارے ذاتی اکاؤنٹ میں اتنی بھاری رقم موجود ہے اور مجھے آج تک خیال ہی نہیں آیا۔ میں خواہاں سلیمان پاشا کی باتیں سنتا رہا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ باتیں تو بہرحال آپ کو سننا ہی پڑیں گی، کیونکہ آغا سلیمان پاشا کو دھال تو شاید پاک ایشیا کا خزانہ حاصل کر دینے کے باوجود نہ اتر سکے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم خود اس پر کام کرو، یہ لو فائل، اس میں وہ رسید ہو اور شہاب الدین کا پتہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، عمران نے فائل بلیک زیرو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ جناب، بلیک زیرو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، خوش تو اس طرح ہو رہے ہو جیسے 8 لاکھ روپے تمہیں مل رہے ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے عمران صاحب، 8 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، میرے اخراجات تو زیادہ نہیں ہیں، لیکن کسی کے کام آنے کی خوشی واقعی عجیب ہوتی ہے،
بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بانچ اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مصروف لہجے میں کہا۔ ہاور بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے ہاور کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ سیکرٹ سروس کے ممبران براہ راست X2 کو فون نہ کرتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کہنا ہوتا وہ جولیا کے ذریعے X2 تک پہنچاتے تھے، اس لیے کسی کے فون کا براہ راست آنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ یس، براہ راست کال کیوں کی ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سر، میں اور چوہان ایک نجی کام کے سلسلے میں گوانا جانا چاہتے ہیں، آپ سے اجازت لینی تھی۔ مس جولیا کے ذریعے اس لیے بات نہ ہی کی کہ شاید آپ تفصیل پوچھیں تو میں براہ راست بتا سکتا ہوں، ہاور نے بات سے لہجے میں کہا۔ اور گوانا کا نام سن کر عمران اور بلیک زیرو ایک بار پھر چونک پڑے۔ عمران کی پیشانی پر ایک لمحے کے لیے شکنیں سی ابھری، لیکن دوسرے لمحے وہ مسکرا دیا۔ تو کیا گوانا کے سردار شیر خان نے الطاف حسن خان کے ذریعے تمہیں اپروچ کیا ہے زمرد کی چوری کے سلسلے میں؟ عمران نے محسوس لہجے میں کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ سر آپ کو کیسے اطلاع مل گئی؟ سر، میں اور چوہان تو بھی چند لمحے پہلے ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں سر۔ ہاور کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، اس کا انداز ایسا تھا جس سے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں سے بے خبر رہتا ہوں؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہی سر، ہم واقعی اس سلسلے میں وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہاور نے جواب دیتے ہوئے کہا، سردار شیر خان نے باقاعدہ حکومتی سطح پر بھی اس چوری کے سلسلے میں رابطہ کیا ہے، اور چونکہ اس چوری میں حکومت پاک ایشیا کا بھی انتہائی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کیس مجھے بھجوایا گیا ہے، کیونکہ عام پولیس وہاں ناکام رہی ہے اور ملٹری انٹیلیجنس اور سینٹرل انٹیلیجنس کو ریاستی معاملات کے سلسلے میں وہاں حکومت بھجوا نہیں سکتی، کیونکہ گوانا آزاد قبائلی علاقہ ہے اور ملٹری انٹیلیجنس اور سینٹرل انٹیلیجنس کے افسران کہ وہاں جانے سے اور وہاں کے رہائشی اسے اپنے معاملات میں مداخلت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے صدر مملکت اور سر سلطان نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اس سلسلے میں جو اقدام چاہوں کروں، لیکن چونکہ یہ کیس نہ ہی سیکرٹ سروس کا بنتا ہے اور نہ ہی فورس سٹارز کا، اس لیے میں نے عمران کو وہاں جانے اور کارروائی کرنے کے احکامات دے دیے ہیں، لیکن اگر تم دونوں نجی طور پر وہاں جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ تم دونوں عمران کے ساتھ مل کر وہاں کام کر سکتے ہو۔ عمران نے اپنے محسوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، بے حد شکریہ سر، عمران صاحب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یقیناً ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے ہاور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، عمران تم سے خود ہی رابطہ کر لے گئے؟ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ یہ الطاف حسن خان کون ہے اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہاور اس کے کہنے پر گوانا جا رہا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاور ملٹری انٹیلیجنس میں سیکرٹ سروس سے شامل ہوا تھا۔ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے چیف الطاف حسن خان تھے، جو اب طویل عرصے سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ہاور سے البتہ ان کے اب بھی مشفقانہ تعلقات ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ایکریمیا میں سیٹل ہے، اس لیے وہ ہاور کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ الطاف حسن خان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی آزاد قبائلی علاقے سے تھا اور اب ان کے بھی رابطے ہیں، اس لیے جب ہاور نے گوانا جانے کی بات کی تو میں سمجھ گیا کہ سردار خان نے اپنے تعلقات کی بنا پر الطاف حسن خان سے درخواست کی ہوگی اور الطاف حسن خان نے لامحالہ ہاور کو کہا ہوگا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں آپ تو واقعی ساری کڑیاں مل گئی ہیں۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھائے اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لاشانہ کالونی میں الطاف حسن خان کی رہائش گاہ کا نمبر چاہیے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبا دیا۔ کیا آپ کے بھی الطاف حسن خان سے تعلقات ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف ٹائپ محلوق سے تعلقات بنا کر رکھے جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا اور عمران نے ٹون آ جانے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ جی صاحب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ الطاف حسن خان سے بات کروائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں الطاف حسن خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد الطاف حسن خان کی محسوس بھاری آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں علی عمران MSCDSC آکسن آپ کا وہ بھتیجا بول رہا ہوں جس کا نام شاید آپ نے اپنی وصیت میں باقاعدہ لکھ رہا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ وعلیکم السلام، لیکن کہیں تمہیں کوئی فوری ضرورت تو نہیں پڑ گی؟ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا تو عمران ان کے انتہائی خوبصورت اور گہرے جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے وصیت کے بارے میں جو بات کی ہے اس کا جواب الطاف حسن خان نے خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ انکل زندہ کا خون تو پھر بھی نکل آتا ہے ورنہ بعد میں کیا ملتا ہے؟ عمران نے جواب دیا تو اس بار دوسری طرف سے الطاف حسن خان بے اختیار ہنس پڑے۔ او تو یہ بات ہے، بولو کتنا خون چاہیے؟ الطاف حسن خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آتش جوان ہے یا اپنے آپ کو بہرحال جوان سمجھ تو رہا ہے؟ عمران بلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا اور الطاف حسن ایک بار پھر سے ہنس پڑے۔ تم سے باتوں میں جیتنا ناممکن ہے، بہرحال بتاؤ کیسے فون کیا ہے؟ الطاف حسن خان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاور نے چیف کو بتایا ہے کہ آپ نے گوانا میں زمرد کی چوری کے سلسلے میں کام کرنے کے لیے اسے کہا ہے۔ اس نے چیف سے اس لیے چھٹی مانگی تھی کہ جبکہ گوانا کے سردار شیر خان نے حکومت سے
اعلیٰ سطح پر اس چوری کے سلسلے میں رابطہ کیا تھا اور حکومت نے چیف سے درخواست کی کہ اس معاملے میں کچھ کیا جائے، جس پر چیف نے مجھے حکم دیا کہ میں اس معاملے پر کام کروں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیف نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے ہاور کے ذمہ بھی یہ کام لگا دیا ہے، اس لیے آپ ہاور اور میں جا کر اکٹھے کام کریں گے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کو سردار شیر خان نے کیا تفصیلات بتائی ہیں۔ عمران نے کہا، یہ چیف کی مہربانی ہے کہ اس نے میری وجہ سے ہاور کو اجازت دے دی ہے، میں ان کا ممنون ہوں، اور تم انہیں میری طرف سے ممنونیت کے بارے میں آگاہ کر دینا۔ ویسے سردار شیر خان کا مجھ سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہوا، البتہ بیگم سردار خان میرے پاس تشریف لائی تھی اور انہوں نے مجھے ساری بات بتائی اور سردار خان کا پیغام دیا، جس پر میں نے ہاور کو بلایا۔ ہاور کے ساتھ اس کا ایک دوست جوہان بھی آیا تھا، پھر ہاور نے کام کرنے کی حامی بالی، پھر میں مطمئن ہو گیا۔ تفصیل نہ میں نے پوچھی اور نہ بیگم سردار خان نے بتائی۔ الطاف حسن خان نے جواب دیا، جو بیگم سردار خان آپ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، کیا وہ مجھے سردار شیر خان کی دوسری بیوی ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے سردار خان کی بیگم سے حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ عمران نے کہا، ہاں تمہاری اطلاع درست ہے، یہ سردار خان کی دوسری بیوی ہے، ان کا تعلق غازی آباد سے ہے، غازی آباد کی بہت بڑے تاجر احمد حسین کی صاحبزادی ہیں۔ الطاف حسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، شکریہ۔ عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر نے کہا، دارالحکومت کی ایک بدنام کلب کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ یہ کلب ایک عام رہائشی کوٹھی میں بنایا گیا تھا۔ بظاہر یہ کوٹھی ایک رہائشی کالونی میں تھی، اس لیے اس کلب میں اس کالونی کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بھی بنایا گیا تھا۔ یہ ریسٹورینٹ دکھاوا تھا، جبکہ کوٹھی کے نیچے بنے ہوئے وسیع اور عریض تہخانوں میں کلب بنایا گیا تھا، جہاں شراب اور جوا ہر وقت جاری رہتا تھا۔ چونکہ اس سارے کاروبار کی سرپرستی حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار کرتا تھا، اس لیے پولیس اور دوسری حکومتی ایجنسیاں ادھر کا رخ ہی نہ کرتی تھیں۔ جرائم کے لحاظ سے بھی یہ کلب دارالحکومت کی پوری زیر زمین دنیا میں بے حد بدنام تھا، کیونکہ اس کا کلب کا مینیجر، اس کا نام ٹونی تھا، ہر قسم کی جرائم کی کھلے عام سرپرستی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کلب میں ہر وقت پیشہ ور قاتلوں اور ہر قسم کی جرائم میں ملوث افراد کا جمگٹا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کلب میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا، کیونکہ ٹونی کے پالتو مسلح گنڈے اونچی آواز میں بولنے والوں کو بھوکے چیتوں کی طرح چپیٹ لیتے تھے اور پھر یہ شخص ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس کی لاش تک نہ ملتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس آدمی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کو برقی بٹی میں ڈھال کر راکھ کر دیا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں چونکہ کسی کی پرواہ نہ کی جاتی تھی، اس لیے یہاں ہر وقت موت سے خوفزدہ رہتا تھا۔ چونکہ اس کلب کے ذریعے عام طور پر غیر ملکی مجرم تنظیمیں اپنا کام کرواتی رہتی تھی، اس لیے ٹائیگر بھی اکثر یہاں کا چکر لگاتا رہتا تھا، اور اس کے ٹونی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ آج بھی ٹائیگر ویسے ہی گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ جا کر ٹونی سے ملاقات کرے، شاید کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اس کی مطلب کی ہو سکتی ہے۔ ٹائیگر ریسٹوران کی گیلری سے ہوتا ہوا اس لفٹ کے سامنے پہنچ کے جہاں دو مسلح آدمی موجود تھے۔ نیچے کلب میں جانے اور واپس آنے کے لیے یہی لفٹ استعمال ہوتی تھی، اور نیچے جانے کے لیے یا تو ریسٹورینٹ سے خصوصی کاریڈور تک حاصل کیا جاتا تھا، یا پھر وہ آدمی نیچے جا سکتا تھا جو یہاں آتا جاتا رہتا ہو اور یہاں کے لوگ اس سے واقف ہوں۔ چونکہ ٹائیگر نہ صرف یہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا بلکہ وہ ٹونی کا بھی ملنے والا تھا، اس لیے یہاں کے لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ٹائیگر لفٹ کے سامنے پہنچا، وہاں موجود دونوں مسلح افراد نے اسے باقاعدہ سلام کیا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا اور دوسرے لمحے لفٹ تیزی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ چونکہ وہاں دو لفٹیں تھیں اور مسلسل کام کرتی رہتی تھی، اس لیے وہاں لفٹ کے لیے انتظار نہ کرنا پڑتا تھا۔ نیچے پہنچ کر ٹائیگر تیز سے قدم اٹھاتا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جس کے آخر میں ٹونی کا آفس تھا۔ آفس کے باہر بھی دو مسلح آدمی موجود تھے۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور دونوں مسلح افراد نے اسے سلام کیا۔ ٹونی موجود ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جی صاحب، ایک نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھول دیا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا تو لمبے قد اور بھاری جسم کا ٹونی ایک صوفے پر بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر وہ چونک پڑا اور او ٹائیگر، تم بڑے وقت پر آئے ہو، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام کس کے ذمہ لگاؤں۔ ویری گڈ، آؤ بیٹھو، لیکن ایک تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے۔ ٹونی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی دوستانہ لہجے میں کہا، اس میں پرابلم کی کیا بات ہے؟ ٹائیگر نے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارے لیے مجھے خصوصی طور پر کوئی جوس یا مشروب منگوانا پڑتا ہے، ورنہ شراب تو یہاں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ ٹونی نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا واقعی میرے لیے تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ ٹائیگر نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں ابھی 1 گھنٹہ پہلے کام ملا ہے، معاوضہ بھی بے حد معقول ہے۔ ٹونی نے کہا، معاوضے کی بات بعد میں، پہلے کام بتاؤ۔ ٹائیگر نے کہا، 2 مقامی بزنس مین ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کہ ان کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے تو نہیں ہے۔ ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا تم اب مذاق بھی کرنے لگ گئے ہو، بہت خوب۔ ٹائیگر نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، واقعی ہے کام۔ ٹونی نے کہا، اور یہ کام میرے متعلق ہے، کیوں؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹونی بے اختیار ہنس پڑا۔ پہلے تفصیل سن لو، یہ دونوں بزنس مین نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ غیر ملکی ظاہر ہے مجھ جیسے آدمی کو اس معاملے میں ہائر نہ کرتا۔ ٹونی نے کہا تو ٹائیگر غیر ملکی کا حوالہ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ تو پھر کھل کر بات کرو، کون لوگ ہیں یہ؟ ٹائیگر نے کہا، ان میں سے ایک کا نام ہاور ہے اور دوسرے کا نام جوہان۔ بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ فری لانسر امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، لیکن ہماری پارٹی کا خیال ہے کہ ان کا تعلق یا تو ملٹری انٹیلیجنس سے ہے یا پھر کسی دوسری خفیہ ایجنسی سے، اور یہی بات معلوم کرنی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں۔
اور چونکہ ملٹری انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسیوں کا تعلق ہے اس لیے عام آدمی سلسلے میں کام نہیں کر سکتے، صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، ٹونی نے کہا، اور ٹائیگر اور ہاورڈ کا نام سن کر ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ان کے حلیے اور دوسری تفصیل کا علم ہے تمہیں؟ ٹائیگر نے کہا، ہاں، حلیے اور اس ہاورڈ کے رہائشی فلیٹ کی تفصیل معلوم ہے، لیکن تم یہ نام سن کر چونکے کیوں تھے؟ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ ٹونی نے کہا، ہاں، میں ان دونوں کے نام کے آدمیوں سے واقف ہوں، اسی لیے تو حلیے پوچھ رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ تو ٹونی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حلیے بتانے شروع کر دی، اور حلیے سن کر ٹائیگر کنفرم ہو گیا کہ یہ دونوں ہی وہی سیکریٹ سروس کے ممبر اور عمران کے ساتھی ہاورڈ اور جوہان ہیں۔ او، یہ دوسرے لوگ ہیں، بہرحال کام ہو جائے گا، کتنا معاوضہ دے رہے ہو؟ ٹائیگر نے جان بوجھ کر اس بار اصل بات چھپاتے ہوئے کہا، معاوضہ تمہارے لیے 1,00,000 روپے، ورنہ میں کسی اور سے کام کراتا تو اسے 20,000 روپے سے زیادہ نہ دیتا، ٹونی نے کہا۔ اور اس غیر ملکی سے تم نے کتنا معاوضہ حاصل کیا ہے؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا، صرف 1,50,000 روپے۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹونی نے چونک کر کہا، اس لیے کہ مجھے تمہاری فطرت کا علم ہے، اس لیے کم از کم میرے سامنے غلط بیانی مت کیا کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے انہیں خفیہ ایجنسیوں سے ڈرا کر ان سے کم از کم $2,00,000 وصول کیے ہوں گے، ٹائیگر نے کہا۔ تو ٹونی بے اختیار ہنس پڑا، تم واقعی شیطان ہو، تم سے کوئی بات نہیں چھپی رہ سکتی، چلو تم 2,00,000 روپے لے لینا، اب تو خوش ہو؟ ٹونی نے ہنستے ہوئے کہا، کیا صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ ان دونوں کا کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق ہے یا نہیں، کچھ اور بھی معلوم کرنا ہے؟ ٹائیگر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، صرف اتنا، لیکن معلومات حتمی ہونی چاہیے، ٹونی نے کہا۔ تمہیں معلوم رہا ہے کہ ٹائیگر کبھی غلط بات نہیں کرتا، پھر یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ پارٹی بتا دو جس نے تمہیں یہ کام دیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ تمہارا اس پارٹی سے کیا تعلق؟ ٹونی کے لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کے بارے میں تمام تفصیلات پہلے معلوم کر لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ ویسے بے فکر رہو، میں تمہاری پارٹی سے براہ راست رابطہ نہیں کروں گا، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں ٹائیگر، یہ میرا بزنس سیکرٹ ہے، اس لیے سوری، تم چاہے کام کرو یا نہ کرو، یہ بات تمہیں نہیں بتائی جا سکتی، ٹونی نے اس پر غصیلے لہجے میں کہا۔ اور اگر میں خود معلوم کر لوں تو پھر تم ناراض ہوگے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تم یہ کام مت کرو، میں کسی اور سے کرا لوں گا، ٹونی نے بری طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے خود آفر کی ہے اور کام میں نے ہاتھ میں لے لیا ہے، اس لیے اب تم اپنی آفر واپس نہیں لے سکتے۔ بہرحال میں خود معلوم کر لوں گا، تم معاوضہ دو مجھے، ٹائیگر نے کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میری پارٹی سے براہ راست رابطہ کیا ہے تو پھر تمہاری اور میری دوستی میں فرق آ جائے گا، ٹونی نے کہا۔ یہ چونکہ میرے اصول کے خلاف ہے، اس لیے مطمئن رہو، ایسا نہیں ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، میں تمہیں اصول کے مطابق نصف معاوضہ دے دیتا ہوں، نصف کام کے بعد ملے گا، ٹونی نے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر ٹائیگر کے سامنے رکھ دی۔ پورا معاوضہ دو کیونکہ تمہارا کام ہو گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو ٹونی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ ٹونی نے اچھلتے ہوئے کہا، میرا نام ویسے ہی یہاں مشہور نہیں ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، تم بہرحال معاوضہ دو اور معلومات لو، یہ معلومات حتمی ہوں گی، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تم تو بے حد لکی ہو، بیٹھے بٹھائے اتنی بھاری رقم وصول کر رہے ہو، ٹونی نے کہا، اور دوسری جیب سے ایک اور گڈی نکال کر اس نے ٹائیگر کے سامنے رکھ دی۔ ٹائیگر نے دونوں گڈیاں اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ ان دونوں کا تعلق اسپیشل پولیس سے بھی ہے اور ایک سرکاری تنظیم 4 سٹارز سے بھی، اور یہ دونوں انتہائی خطرناک آدمی ہیں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 4 سٹارز؟ او، یہ تو دونوں 4 سٹارز کے ممبر ہیں، او ویری بیڈ، ٹونی نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیا 4 سٹارز تمہارے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے جو تم اس قدر بے چین نظر آنے لگ گئے ہو؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، لیکن اس ایجنسی سے خطرات بہرحال لاحق رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، ٹونی نے کہا۔ تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، لیکن دوستی کے طور پر میں تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ان دنوں یا 4 سٹارز کے خلاف خود کوئی اقدام نہ کرنا، ورنہ یہ آبیل مجھے مار والا کام ہو جائے گا، ٹائیگر نے کہا، اور تیزی سے لفٹ کی طرف مڑ گیا۔ باہر آ کر وہ تیز قدم اٹھاتا لفٹ کی طرف بڑھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اوپر ریسٹورنٹ میں پہنچ چکا تھا، لیکن باہر جانے کی بجائے وہ ایک دوسری راہداری میں مڑ گیا جس میں ریسٹورنٹ کے مینیجر زولف کا آفس تھا۔ اس نے آفس کا پردہ اٹھایا اور انتہائی اندر داخل ہو گیا۔ زولف ایک ڈھیر عمر آدمی تھا اور شکل و صورت سے انتہائی شریف آدمی نظر آتا تھا۔ دار پردہ تمام کنٹرول اس کے پاس ہے۔ زولف بھی ٹائیگر کا خاصا گہرا دوست تھا، وہ اپنی محسوس آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کسی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ تم آؤ، آج بڑے عرصے بعد نظر آ رہے ہو، زولف نے چونک کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ تمہارے باس ٹونی کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں تاکہ تم اس کی جگہ سنبھالنے کے لیے تیار ہو، ٹائیگر نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو زولف بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں تو نہیں ہو؟ زولف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں شراب نہیں پیتا، اس لیے میں نشے میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں غلط بات بھی نہیں کیا کرتا، ٹائیگر نے کہا۔ او مجھے بتاؤ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ پلیز، زولف نے بے چین ہو کر پوچھا۔
ایک شرط پر بتا سکتا ہوں کہ تم اور میں معلومات کا تبادلہ کر لیں، ٹائیگر نے کہا۔ کون سی معلومات؟ زولف نے چونک کر پوچھا۔ میں ویسے ہی ٹونی سے ملنے گیا تھا، اس نے مجھے ایک کام بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام کسی غیر ملکی تنظیم نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا اصول ہے کہ میں جو کام ہاتھ میں لیتا ہوں اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس غیر ملکی تنظیم کے بارے میں مجھے بتائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ البتہ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنے طور پر معلوم کر سکتا ہوں تو کر لوں، مگر میں ان سے رابطہ نہ کروں۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ کسی کی پارٹی سے براہ راست رابطہ کرنا میرے اصول کے خلاف ہے، لیکن اس نے پھر بھی بتانا پسند نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اس کا کام کر دیا ہے، اور چونکہ مجھے علم ہے کہ تم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے تم مجھے بتاؤ گے کہ کس غیر ملکی تنظیم نے ٹونی کے ذمہ کام لگایا ہے۔ اس کے جواب میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارے باس ٹونی کی کس طرح موت کا یقینی ہاتھ بڑھ رہا ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے، ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تمہارے اصولوں کا علم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم چیف کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے، ورنہ میری لاش بھی کسی کو نہ مل سکے گی۔ زولف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ رہا، ٹائیگر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف کو یہ کام ہومر نے دیا ہے۔ ہومر کارمن نژاد ہے اور گزشتہ 1-2 سالوں سے غازی آباد میں واقع ہوٹل الفانو کا مینیجر ہے۔ بس مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے، زولف نے کہا۔ کیا اس کا تعلق کسی تنظیم سے ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے ہو، میرا اسے براہ راست کوئی لمبا چوڑا تعلق نہیں ہے، بس وہ یہاں آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے اس سے ہیلو ہائے ہے، زولف نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم بھی آپ سن لو کہ اس ہومر نے تمہارے چیف کو 2 آدمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کام دیا تھا، اور ٹونی نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا۔ میں چونکہ ان کو پہلے سے جانتا تھا، اس لیے میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے تفصیل بتا دی۔ ان دونوں آدمیوں کا تعلق اسپیشل پولیس اور 4 اسٹارز سے ہے۔ 4 اسٹارز کا سن کر ٹونی اس طرح چونکا اور اس نے ایسی باتیں کی جیسے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا تو ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اس طرح بیل مجھے مار والا کام ہو جائے گا۔ 4 اسٹار انتہائی خطرناک تنظیم ہے، وہ اگر ٹونی کے پیچھے لگ گئی تو پھر نہ یہ کلب رہے گا اور نہ تمہارا چیف ٹونی۔ لیکن میں ٹونی کی عادت جانتا ہوں، وہ ضرور ایسا کرے گا اور اس کا نتیجہ 100% یہی نکلے گا کہ وہ مارا جائے گا، ٹائیگر نے کہا۔ چیف باقی 4 اسٹارز کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ بہرحال میں چیف کو سمجھا دوں گا، تم بے فکر رہو، زولف نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات اور بھی اپنے چیف کو سمجھا دینا، اور تم بھی سمجھ لینا کہ ہومر خود یا اس کی کوئی پارٹی بہرحال 4 اسٹارز کے خلاف کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اور تمہارا چیف ہومر سے مزید تعلقات نہ رکھے، ٹائیگر نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، زولف نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا باہر آیا۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک پبلک فون بوتھ کے قریب جا کر اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ بوتھ میں داخل ہوا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس میں ڈالا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ سلیمان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، سلیمان باس موجود ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ تو ٹائیگر نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی محسوس آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، جوزف باس موجود ہیں یہاں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بات کراؤ ان سے، ٹائیگر نے کہا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے پہلے کی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر نے کلب جانے سے لے کر اب تک فون کرنے کی ساری تفصیل سے بتا دی۔ ٹھیک ہے، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ ایک پبلک فون بوتھ سے جناب، ٹائیگر نے جواب دیا۔ رانا ہاؤس آ جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے ریسیور ہک سے لٹکایا اور کارڈ نکال کر جیب میں رکھا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے رانا ہاؤس کی طرف بڑھی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک بڑے سے کمرے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ڈھیر عمر آدمی بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی مونچھیں ہاتھ سی بڑی اور لوہے کی سلاخوں کی طرح اکڑی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھوٹی لیکن انتہائی ماہرانہ انداز میں تراشی ہوئی داڑھی تھی۔ اس نے قبائلی علاقے کا محسوس لباس پہنا ہوا تھا، سر پر خاص قسم کی پگڑی تھی جسے قبائلی علاقے میں کلا کہا جاتا تھا۔ یہ گوانا میں بسنے والے سلیمانی قبیلے کا چیف سردار شیر خان تھا۔ سردار شیر خان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک قبائلی نوجوان اندر داخل ہوا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے آزاد خان؟ سردار خان نے چونک کر پوچھا۔ سردار کان سے تمام زمرد نکال لیا گیا ہے، وہاں اب زمرد کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رہا، آنے والے نے کہا۔ تو سردار خان بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کان کے دہانے اور اس کے ارد گرد ہمارے آدمی مسلسل پہرا دیتے ہیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آپ بھی پہرا دے رہے ہیں، کوئی غیر متعلقہ آدمی بھی اندر نہیں گیا، آپ کے حکم پر کان بھی بند کر دی گئی تھی، لیکن اب جب اسے کھولا گیا تو کان خالی ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی زمرد موجود نہیں ہے۔ آزاد خان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ چلو میں خود دیکھتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، سردار خان نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آزاد خان اس کے پیچھے تھا، لیکن ابھی وہ کمرے سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک ملازمہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ سردار صاحب، بیگم صاحبہ آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے زنان خانے میں تشریف لے آئے تو ملازمہ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں انتہائی ضروری کام سے جا رہا ہوں، سردار خان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ان کی جیپ انتہائی تیز رفتاری سے ان پہاڑیوں کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس میں زمرد کی کانیں تھیں۔ کیونکہ یہاں ہر طرف پختہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے اس علاقے تک جہاں سے زمرد کی کانیں شروع ہوتی تھیں پختہ اور کھلی سڑک موجود تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آزاد خان موجود تھا جبکہ سردار خان سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات تھے، لیکن وہ ہونٹ بینچ سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ ان پہاڑیوں پر پہنچ گیا۔ وہاں چپے چپے پر مسلح قبائلی پھیلے ہوئے تھے، اس لیے سردار خان کی جیپ دیکھ کر وہ سب چوکنا ہو گئے۔ آزاد خان نے جیسے ہی جیپ روکی، سردار خان نیچے اترا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ کہاں ہے نوروز خان؟ بلاؤ اسے، سردار خان نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ایک طرف سے ایک ادھیڑ عمر قبائلی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں سردار خان کو سلام کیا۔ نوروز خان کانوں سے زمرد نکالنے والی ٹیم کا انچارج تھا اور اس نے اس سلسلے میں باقاعدہ بیرون ملک سے ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی۔ وہ گزشتہ 10 سالوں سے اس کام پر مامور تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ انتہائی ایماندار آدمی ہے، اس لیے سب اس کی دل سے قدر کرتے تھے۔ نوروز خان، آزاد خان نے مجھے بتایا ہے کہ کان سے سارا زمرد غائب ہو چکا ہے، نکالے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نے خود چیک کیا ہے؟ سردار خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں جناب، یہ واقعی انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کان گزشتہ 1 ہفتے سے بند تھی، آج اسے کھولا گیا اور واقعی کان خالی ہے۔ اب نئی کان تلاش کرنی پڑے گی، اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے ساری چیکنگ کر لی ہے، نوروز خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جب یہ کان دریافت ہوئی تھی تو تم نے رپورٹ دی تھی کہ اس میں سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی زمرد موجود ہے، سردار خان نے کہا۔ جی ہاں جناب، واقعی اس کان میں اتنا زمرد موجود تھا کہ شاید 4 کانوں کو ملا کر بھی اتنا زمرد نہ نکل سکتا، اور یہ زمرد انتہائی اعلیٰ ترین تھا۔ اس قدر اعلیٰ زمرد پہلے ان کانوں سے نہیں نکلا تھا اور ابھی اس کی بہت معمولی مقدار نکالی گئی تھی، لیکن اب پوری کان خالی ہے۔ البتہ کان کی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے باقاعدہ زمرد سائنسی مشینری سے نکالا گیا ہے، نوروز خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سردار خان نے کہا۔ نہیں سردار، ایسا واقعی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہو چکا ہے۔ میں تو خود پاگل سا ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، نوروز خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب باہر ہو کیا رہا ہے؟ پہلے اسٹور سے زمرد چوری ہوتا، اب کان سے چوری کر لیا گیا ہے، اور چوروں کا نہ پہلے پتہ لگ سکا ہے اور نہ اب۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کیوں؟ سردار خان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ سردار، یہاں کوئی غیر تو سرے سے آ ہی نہیں سکتا، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ سب آزمائے ہوئے ہیں اور پرانے لوگ ہیں۔ آج تک زمرد کا ایک ذرہ تک چوری نہیں ہوا، لیکن یہ سب کچھ اب ہو چکا ہے، میری تو خود سمجھ میں نہیں آیا، نوروز خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کے؟ بہرحال تم یہ کان بند کرو اور نئی کان کی تلاش شروع کرو، سردار خان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد جیپ واپس دوڑی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے بتایا تھا سردار کہ حکومت پاک ایشیا خاص لوگوں کو یہاں بھجوا رہی ہے ان چوریوں کے بارے میں تفتیش کرنے، آزاد خان نے کہا۔ ہاں، الطاف حسن خان نے بھی 2 آدمی بھجوائے ہیں اور سر سلطان نے بھی بتایا تھا کہ وہ 1 آدمی بھیج رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا اور اب ان کے آنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو بہرحال ہو گیا، اب مجھے قبیلے کا جرگہ بلا کر سارا واقعہ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا، سردار خان نے کہا، اور آزاد خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے عالی شان مکان کے پورچ میں، جیپ سے اترتے ہوئے سردار خان نے آزاد خان سے کہا، اور پھر وہ تیز سے قدم اٹھاتا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے سردار خان، آپ بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بلوایا تھا لیکن آپ آئے ہی نہیں، ان کی بیگم نے اپنے کمرے ہاتھ میں پہنچتے ہوئے کہا۔ بیگم، بہت ظلم ہو گیا ہے، زمرد کی پوری کان ہی چوری کر لی گئی ہے، اب تو قبیلے کے لوگ میری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے، سردار خان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ کان چوری کر لی گئی ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیگم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، بظاہر تو یہ ناممکن ہے، مگر اب یہ ممکن ہو چکا ہے، سردار خان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ساری بات بتا دی۔ او، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو قبیلے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بیگم یہ تفصیل سن کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اب یہ سارا معاملہ بڑے جرگے کے سامنے رکھنا ضروری ہو گیا ہے، پھر جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوگا وہ ہماری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔
سردار خان نے کہا لیکن اگر بڑے جرگے والوں نے سارا الزام ہم پر رکھ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بیگم نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، نوروز خان اور وہاں موجود سب لوگ گواہی دیں گے، اس لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، بہرحال تم بتاؤ تم نے کیوں بلایا تھا؟ سردار خان نے کہا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ الطاف حسن خان کے آدمیوں نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر الطاف حسن خان سے مل لاؤں؟ بیگم نے کہا، اب وہ آ کر کیا کریں گے، اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ویسے اگر تم جانا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ سردار خان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، میں ضرور جاؤں گی اور ان سے شکایت کروں گی۔ بیگم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، فون کر کے شکایت کر دو، کیا وہاں جانا ضروری ہے؟ سردار خان نے کہا، فون پر تفصیل سے بات نہیں ہوتی، ویسے مجھے الطاف حسن خان نے یقین دلایا تھا کہ اس کے آدمی یقیناً چوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اب اگر وہ آ بھی جائیں تو کم از کم اصل بات تو سامنے آ جائے گی، اس طرح ہم پر الزام ختم ہو جائے گا۔ بیگم سردار خان نے کہا، ہاں واقعی ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تمہاری واپسی کے بعد بڑے جرگے کو بلاؤں گا۔ سردار خان نے کہا، ابھی مت بلاؤ، پہلے چوروں کا پتہ لگ جائے پھر، بیگم نے جواب دیا اور سردار خان سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جب بتایا کہ غازی آباد کے کسی ہوٹل کا غیر ملکی مینیجر ہاور اور چوہان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے تو وہ چونک پڑا، کیونکہ ہاور اور چوہان الطاف حسن خان سے ملے تھے اور وہیں ان کی ملاقات سردار خان کی بیگم سے بھی ہوئی تھی، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ان کی معلومات کا تعلق کسی نہ کسی طرح بہرحال گوانا سے ضرور ہے، اس لیے اس نے ٹائیگر کو رانا ہاؤس پہنچنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پہلے ہومر سے معلومات حاصل کرے پھر گوانا جائے، کیونکہ یہ ہومر غازی آباد میں رہتا تھا، جبکہ سر سلطان نے بتایا تھا کہ سردار خان کی دوسری بیگم بھی غازی آباد کی رہنے والی ہے، اس لیے اسے اس سے سارے معاملے میں خاصی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاور اور چوہان اندر داخل ہوئے۔ تو تم نے بہرحال انکل ڈھونڈ ہی لیا ہے میری طرح، سلام دعا کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی طرح کیا مطلب؟ ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر سلطان کی بات کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا تو ہاور اور چوہان دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کے انکل تو اس وقت بھی بااختیار ہیں، جبکہ میرے انکل مدت ہوئی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ریٹائر آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ہاور نے ہنستے ہوئے کہا، کمال ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ریٹائر آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا، جبکہ اس کے پاس بڑی بڑی بیگمات حاضری دیتی رہتی ہیں۔ ایک اپنے سر سلطان ہے، جب بھی ان کی کوٹھی جاؤ تو آنٹی ایسے ملتی ہیں جیسے میں کوئی جن ہوں جو سر سلطان کو اٹھا کر ہوا میں اڑ جاؤں گا، عمران نے کہا۔ تو ہاور اور چوہان بے اختیار ہنس پڑے۔ سر سلطان چونکہ بے حد مصروف رہتے ہیں، اس لیے آپ کے جانے تو وہ یہی سمجھتی ہوں گی کہ آپ انہیں مزید مصروف کرنے پہنچ گئے ہیں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس عمر میں شوہر بیچارے اپنے آپ کو ہاں مصروف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہر طرف نو لفٹ کا بورڈ ہی نظر آتا ہے، عمران نے جواب دیا تو ہاور اور چوہان بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں مشروب کی 3 بوتلیں موجود تھیں۔ اس نے ایک ایک بوتل تینوں کے سامنے رکھی اور پھر واپس مڑنے لگا۔ ٹائیگر آ رہا ہوگا، اسے یہیں بھجوا دینا، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم دونوں کو باقاعدہ چیک کیا جا رہا ہے، عمران نے بوتل اٹھاتے ہوئے ہاور اور چوہان سے کہا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ چیک کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا مطلب؟ کون کر رہا ہے؟ دونوں نے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان دونوں کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹائیگر کی ڈیوٹی آپ چیک کروا رہے ہیں؟ کیوں، کیا مطلب؟ ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کس لیے چیک کرانا ہے؟ تمہیں، اور پھر اتنے سے کام کے لیے میں 2 لاکھ روپے تو دینے دے رہا، جبکہ ٹائیگر کو 2 لاکھ روپے ملے ہیں۔ اس نے مجھے کال کر کے بات بتائی تو میں نے اسے کہا کہ وہ 2 لاکھ روپے لے کر یہاں آ جائے۔ ہاور اور چوہان یہیں آ رہے ہیں، آدھی رقم مجھے دے دو تو میں اسے چیکنگ کا موقع دلا سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کھل کر بات کریں عمران صاحب، کیا چکر ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی نیا مذاق ہے؟ ہاور نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران، ہاور اور چوہان کو سلام کیا، پھر وہ ان کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کر لو چیک انہیں، یہ دونوں تمہارے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کیا چکر ہے ٹائیگر؟ عمران صاحب بتا رہے ہیں کہ تم نے ہم دونوں کو چیک کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے وصول کیے ہیں، ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ٹائیگر نے عمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب تک یہ کافی الجھ چکے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تفصیل بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے ٹونی سے ملنے سے لے کر عمران کو کال کرنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ غازی آباد کے ہوٹل کا مینیجر ہومر، وہ کیوں ہمارے بارے میں تفصیلات معلوم کر رہا ہے؟ ہاور نے اور زیادہ الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر کو چونکہ کسی بات کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ کیا بتا سکے گا؟ البتہ میں تمہیں بتاتا ہوں، الطاف حسن خان کی کوٹھی پر تمہاری ملاقات بیگم سردار خان سے ہوئی ہے، اور بیگم سردار خان کا تعلق غازی آباد سے ہے۔ وہ وہاں کے ایک مشہور تاجر کی بیٹی ہے، اور الطاف حسن خان جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف رہے ہیں، اس کی موجودگی میں تم وہاں پہنچے
اور تمہارے محسوس قد کاٹ کی وجہ سے انہیں شک پڑا ہوگا کہ تمہارا تعلق یقیناً انٹیلیجنس یا کسی سرکاری ایجنسی سے ہو سکتا ہے۔ یا دوسری بات یہ کہ ہومر کا تعلق گوانم زمرد کی چوری سے ہو اور اسے یہ اطلاع مل گئی ہو کہ تمہیں الطاف حسن خان وہاں بھجوا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ تمہارے بارے میں درست کوائف معلوم کرے، عمران نے کہا۔ لیکن غازی آباد کے ایک ہوٹل کے مینیجر کا گوانم زمرد کی چوری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی غیر ملکی تو اول جا ہی نہیں سکتا، اگر پہنچ بھی جائے تب بھی وہ وہاں کھلے عام اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا، ہاور نے کہا۔ دولت دے کر وہاں کے قبائلیوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے اور میک اپ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ او پھر تو سب کچھ اس ہومر سے معلوم ہو سکتا ہے، ہاور نے چونک کر کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے تمہیں اور ٹائیگر کو یہاں کال کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم گوانا جانے سے پہلے اس ہومر سے کچھ بنیادی معلومات حاصل کر لیں۔ اگر ان کا تعلق ان چوریوں سے ہے تو ہمیں لائن آف ایکشن مل جائے گی، عمران نے کہا۔ او ٹھیک ہے، لیکن غازی آباد تو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ چارٹر سروس وہاں جاتی ہے، اس لیے فوری طور پر وہاں پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا طیارہ چارٹر کرایا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر چلیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہاور نے کہا۔ تم دونوں میک اپ کر لو، کیونکہ تمہارے حلیوں ان کے پاس موجود ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایئرپورٹ سے ہی اطلاع مل جائے اور ہومر ہی غائب ہو جائے، عمران نے کہا، اور ہاور اور چوہان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ جوزف، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جوزف کسی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ ہاور اور چوہان صاحب کو میک اپ روم میں پہنچا دو، عمران نے کہا۔ آئیے جناب، جوزف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ بات اب کسی چور کی بات کر رہے تھے، ٹائیگر نے کہا، تو عمران نے اسے گوانم زمرد کی کارنوں اور پھر وہاں چوری کے سلسلے میں بات بتا دی۔ لیکن باس، ہاور اور چوہان صاحب کا وہاں جانے کا سلسلہ کیسے بنا ہے؟ کیا سیکرٹ سروس اس مسئلے پر کام کرے گی؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، یہ سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ ہاور سیکرٹ سروس میں آنے سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس سے اٹیچ رہا ہے۔ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے چیف الطاف حسن خان تھے، گو اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ہاور کے ان سے قریبی تعلقات ہیں۔ گوانا کے چیف سردار خان کے تعلقات الطاف حسن خان سے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیگم کو الطاف حسن خان کے پاس بھیجا اور الطاف حسن خان نے ہاور کو بلوایا۔ ہاور کے ساتھ چوہان بھی چلا گیا۔ ادھر چونکہ چوری سے پاک ایشیا بھی متاثر ہو رہا تھا، اس لیے حکومت کو بھی الطاف حسن خان نے رپورٹ کی اور حکومت نے یہاں کی پولیس کے اعلیٰ افسران وہاں بھیجے، لیکن وہ کچھ معلوم نہ کر سکے۔ اس لیے سر سلطان نے مجھ سے ذاتی طور پر درخواست کی کہ میں اس سلسلے میں کام کروں، اور میں نے حامی بھر لی۔ ادھر ہاور اور چوہان نے بھی چھٹی لینے کی وجہ سے چیف سے حامی بات کی، اور اس لیے میں نے بھی چیف کو رپورٹ دی اور چیف نے مجھے وہاں کام کرنے کا کہہ دیا۔ اس لیے چیف نے فیصلہ کیا کہ میں ہاور اور چوہان کو ساتھ لے جاؤں۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ یہاں ہاور اور چوہان کو بلا کر ان سے پروگرام طے کروں کہ تمہاری کال آ گئی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ باس، میری درخواست ہے کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، ٹائیگر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، تم نے بھی ساتھ چلنا ہے، کیونکہ گوانا اب کافی بڑا شہر بن چکا ہے اور وہاں کی زیر زمین دنیا میں اس بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ تم اس سلسلے میں یہاں سے کوئی خاص ٹپ حاصل کر لینا، عمران نے کہا۔ باس، ٹپ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کا سب سے بڑا گینگسٹر بادل خان ہے، اس کا وہاں منشیات کی اسمگلنگ کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہاور اور چوہان میک اپ کر کے واپس آ گئے، انہوں نے عام سا میک اپ ہی کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے غازی آباد سے معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ ہومر وہاں موجود بھی ہے یا نہیں، عمران نے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے انکوائری آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ غازی آباد کا نمبر بتا دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، اس بار غازی آباد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ہوٹل الفانو کا نمبر دے دی، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل الفانو، رابطہ قائم ہوتے کی نسوانی آواز سنائی دی۔ میں دارالحکومت کے ہوٹل گرینڈ سے مینیجر مسعود خان بول رہا ہوں، مینیجر ہومر سے بات کرائیں، عمران نے لہجہ بدل کر کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کرے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، بات کریں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہوٹل گرینڈ سے مسعود خان، مینیجر ایڈمن بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ہومر بول رہا ہوں، مینیجر ایڈمن ہوٹل الفانو سے، فرمائیے کیسے فون کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہمیں آپ کے ہوٹل کی مینجمنٹ کے بارے میں بڑی خوشگوار اطلاعات ملتی رہتی ہیں، ہمارا ہوٹل نیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تجربات سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، عمران نے کہا۔ او یہ آپ کی مہربانی ہے جناب کہ آپ اتنے بڑے ہوٹل کے مینیجر ایڈمن ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، بہرحال اگر آپ تشریف لے آئیں تو آپ کو دلی طور پر خوش آمدید کہا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بے حد شکریہ، بہرحال جب بھی پروگرام بنا آپ کو پہلے اطلاع دے دی جائے گی، ویسے آپ جب بھی دارالحکومت تشریف لائیں تو ہوٹل گرینڈ آپ کو دلی طور پر خوش آمدید کہے گا، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ، ضرور ملاقات ہوگی۔
दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। आओ अब चलें, इमरान ने उठते हुए कहा। आपने भी कह देना था कि हम होटल ग्रैंड से ही आ रहे हैं, हावर ने कहा। नहीं, वो इस तरह मशकूक हो जाता, इमरान ने जवाब दिया और इस बात में सर हिला दिया। होमर होटल अल्फाना में अपने ऑफिस में मौजूद था कि डायरेक्ट फ़ोन की घंटी बाज उठी तो होमर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा ली। यस, होमर बोल रहा हूँ, होमर ने कहा। टोनी बोल रहा हूँ दारुल हुकूमत से। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी तो होमर बेख्तियार चौंक पड़ा। और टोनी, तुम, क्या हुआ, क्या काम हो गया है? होमर ने कहा। हाँ, इन दोनों आदमियों के हतमी क्वाइफ मिल गए हैं। इन दोनों का ताल्लुक स्पेशल पुलिस सीबीआई है और एक सरकारी एजेंसी 4 स्टार्स के भी ये दोनों मेंबर हैं। और ये भी बता दूं कि 4 स्टार्स इंतहाई फौल तंजीम है और खास तौर पर जराइम पेशा अफराद और ग्रोहों के खिलाफ काम करती रहती है। दूसरी तरफ से कहा गया, ये मालूमात हतमी है, होमर ने कहा। हाँ, टोनी कभी गलत बात मुहैया नहीं करता। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके ठीक है, शुक्रिया, होमर ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दी। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर इसने डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी और होमर आवाज़ से ही पहचान गया कि बोलने वाला इसका बास रॉबर्ट है। होमर बोल रहा हूँ बॉस, होमर ने मोदबाना लहजे में कहा। यस, क्या बात है? दूसरी तरफ से कहा गया। बॉस, इल्ताफ़ हसन खान ने जिन 2 आदमियों को गुआना जाने के लिए कहा है, इनके बारे में हतमी रिपोर्ट मिल चुकी है। इन दोनों का ताल्लुक स्पेशल पुलिस और एक सरकारी एजेंसी 4 स्टार से है, होमर ने जवाब दिया। ठीक है, अब इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीफ रिचर्ड की तरफ से अभी कॉल आ गई है। गवाना में हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब ना सिर्फ माल की डिलीवरी रहती है, गवाना से हमने पूरा सेटअप समेट लिया है। माल भी दारुल हुकूमत में पहुंच चुका है और आज रात को वह क्रीमिया रवाना हो जाएगा और इसके साथ ही हम सब भी वहाँ वापस चले जाएंगे। दूसरी तरफ से कहा गया तो होमर बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब बॉस, क्या कान से इतनी जल्दी सारा ज़ुमूत निकाल लिया गया है? ये कैसे मुमकिन है? होमर ने कहा। जदीद आलात के ज़रिए सब कुछ मुमकिन हो सकता है। बहरहाल वाक़या ऐसा हो चुका है, अब कान में एक ज़रा भी मौजूद नहीं रहा। हाँ, जब वो दूसरी कान तलाश करेंगे तो फिर इससे मिलने वाले ज़ुमूत का तजिया किया जाएगा। अगर वो हमारे काम होगा तो ये सेटअप दोबारा कायम कर दिया जाएगा। फ़िलहाल हमारा काम मुकम्मल हो गया है, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। ओके बॉस, ये तो वाकई खुशखबरी है बॉस, होमर ने खुशामदाना लहजे में कहा। हाँ, और तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो होमर ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि उसका इनाम क्या हो और ये इनाम ऐसा था कि वो उसकी तस्वुर से ही खुश हो रहा था। अभी वो बैठा इस इनाम के बारे में सोच रहा था कि इनडायरेक्ट फ़ोन की घंटी बाजू थी तो होमर ने चौंक कर फ़ोन उठाया और रिसीवर उठा लिया। यस, होमर ने कहा। बास, दारुल हुकूमत से बेगम सरदार खान की कॉल है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। बात कराओ, होमर ने कहा। हेलो, चंद लम्हों बाद बेगम सरदार खान की आवाज़ सुनाई दी। होमर बोल रहा हूँ, बेगम सरदार खान फरमाइए, होमर ने कहा। ये आप लोगों ने क्या किया है? वो पूरी कान ही हाली कर दी है। ये बेईमानी है और इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। दूसरी तरफ से इंतहाई गसीली आवाज़ सुनाई दी। ये आप क्या कह रही हैं बेगम सरदार खान, कैसी कान? होमर ने जानबूझकर लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। सुनो, जो कुछ वहाँ से निकाला गया है इससे मुझे मेरा हिस्सा फौरी तौर पर अदा कर दो, वरना मैं हुकूमत को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। बेगम सरदार खान ने इंतहाई गुस्से भरे लहजे में चीखते हुए कहा। ओ बेगम सरदार खान, आप तो खामख्वाह नाराज़ हो रही हैं। पहले भी मैंने आपको कभी इनकार किया है, आपकी वजह से तो हमें कामयाबी हुई है। आप कहाँ से फ़ोन कर रही हैं? आपका हिस्सा भी आपको पहुँचाया जा सकता है, होमर ने कहा। सुनो, मैं पूरा हिस्सा लूँगी। मुझे मालूम है कि इस कार में कितना ज़ुमूत है और इसकी मार्केट में क्या प्राइस है। एक पैसा भी कम नहीं लूँगी, बेगम सरदार खान ने कहा। आप बेफिक्र रहें बेगम सरदार खान, हम आपको आपके हिस्से से ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि आइंदा भी हमने आपसे काम लेना है, होमर ने कहा। ठीक है, मैं होटल ग्रीन फॉल के कमरा नंबर 8 दूसरी मंजिल पर मौजूद हूँ। कब तक पहुँच जाएगा? गारंटी चेक और कितना? बेगम सरदार खान ने इस पर मसरत भरे लहजे में कहा। 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएगा और आप बेफिक्र रहें, आपके तसव्वुर से ज़्यादा होगा। आप इसी कमरे से फ़ोन कर रही हैं क्या? होमर ने बात करते करते अचानक ये ख्याल के तहत पूछा। मैं अहमक नहीं हूँ कि ऐसी अहम और खुफिया मालूमात होटल के फ़ोन से करूँ। मैं मार्केट के पब्लिक फ़ोन बोर्ड से बात कर रही हूँ, बेगम सरदार खान ने कहा। वेरी गुड, आप वाकई बेहद ज़हीन और समझदार हैं। आप कतई बेफिक्र हैं, आप कमरे में मेरे आदमी का इंतज़ार करें, होमर ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो होमर ने रिसीवर रखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने डायरेक्ट फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, टोनी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही टोनी की आवाज़ सुनाई दी। ये वही टोनी था जिसने इसे हावर और चौहान के बारे में इतलात दी थी। होमर बोल रहा हूँ, टोनी, गाजियाबाद से तुम्हारे लिए एक काम है, फौरी काम करने का मुआवजा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, होमर ने कहा। ओ बताओ क्या काम है? दूसरी तरफ से मसरत भरे लहजे में कहा गया। दारुल हुकूमत के होटल ग्रीन फॉल के कमरे नंबर 8 दूसरी मंजिल में एक औरत मौजूद है जिसे बेगम सरदार खान कहा जाता है। इसे फौरी तौर पर फिनिश करना है 1 घंटे के अंदर अंदर, होमर ने कहा।
कौन है ये औरत? दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या ये मालूम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है? होमर ने मुंह बनाते हुए कहा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि इसका कितना मुआवजा तुमसे लेना है। दूसरी तरफ से कहा, जब मैंने कह दिया कि मुआवजा मुंह मांगा होगा, लेकिन काम बेदाग अंदाज में होना चाहिए। बहरहाल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो गवाना की चीफ सरदार खान की बेगम है, इस कमरे में अकेली मौजूद है। होमर ने कहा, ओ फिर तो हासी बड़ी शख्सियत होगी। बहरहाल $5 लाख मुआवजा होगा, काम बेदाग अंदाज में हो जाएगा। टोनी ने जवाब दिया, ठीक है, मिल जाएगा, काम हो जाने पर मुझे बता देना। होमर ने कहा, ओके। टोनी ने कहा और होमर ने क्रेडल दबाया और टून आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। होमर बोल रहा हूँ बॉस। होमर ने मोदबाना लहजे में कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी कॉल क्यों की है? दूसरी तरफ से इस पर कदरे सख्त लहजे में कहा गया तो होमर ने बेगम सरदार खान की कॉल आने से लेकर टोनी को इसको फिनिश करने के बारे में आखिर तक तफसील बता दी। ये तुमने अच्छा किया है, लेकिन इससे एक मसला पैदा हो जाएगा। रॉबर्ट ने कहा, कौन सा मसला बॉस? होमर ने चौंक कर कहा, सरदार खान ने लामहाल अपनी बेगम के कत्ल पर हंगामा खड़ा कर देना है। हुकूमत की एजेंसी इस पर काम करके टोनी तक और फिर टोनी के जरिए तुम तक और तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंच जाएंगे। इस तरह सारा मामला हराम हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि जब टोनी तुम्हें काम हो जाने की इतला दे तो तुमने मुझे स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करके इतला देनी है, ताकि मैं फौरी तौर पर दारुल हुकूमत में मौजूद एक खसूसी गिरोह के जरिए इस टोनी का खात्मा करा दूं। इस तरह हम मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, यस बस ठीक है बॉस, लेकिन स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करने की कोई खास वजह है? होमर ने कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं फ़ोन पर ना मिल सकूंगा। रॉबर्ट ने जवाब दिया, ओके बॉस, मैं इतला कर दूंगा। होमर ने कहा और फिर दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया। बास वाकई बड़ी दूर की बात सोचता है, होमर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर 9 घंटा ही गुजरा था कि इनडायरेक्ट फ़ोन की घंटी बाज उठी और होमर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा ली। यस, होमर ने कहा, सर दारुल हुकूमत के होटल ग्रैंड के एडमिन मैनेजर मसूद खान आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ओह अच्छा ठीक है, बात कराओ। होमर ने कहा, होटल ग्रैंड से मसूद खान मैनेजर एडमिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी। होमर बोल रहा हूँ, मैनेजर होटल अल्फानो से, फरमाइए कैसे फ़ोन किया है? होमर ने इंतहाई हलाक भरे और कदरे बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा, हमें आपके होटल की मैनेजमेंट के बारे में बड़ी खुशकुन इतलात मिलती रहती हैं। हमारा होटल नया है, हम चाहते हैं कि आपके तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएं। दूसरी तरफ से कहा गया और होमर समझ गया कि ये बिज़नेस कॉल है, जिसको आमतौर पर नए होटल वाले पहले से काम करने वाले होटलों के मैनेजर से करते रहते हैं। इसलिए इसने भी रस्मी जवाब दिया और फिर जब बातचीत खत्म होगी तो होमर ने रिसीवर उठा लिया। यस, होमर बोल रहा हूँ। होमर ने कहा, टोनी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से टोनी की आवाज़ सुनाई दी। ओह क्या रिपोर्ट है? होमर ने चौंक कर कहा, काम हो गया है, मुआवजा भिजवा दो। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? होमर ने चौंक कर पूछा, नहीं गड़बड़ क्या होनी थी, मेरा आदमी वहाँ गया, साइलेंसर लगाकर मशीन पिस्टल इसके पास उसने उससे उस औरत को हलाक किया और फिर खामोशी से वापस आ गई। दूसरी तरफ से स्पार्ट लहजे में कहा गया, ओके मुआवजा तुम्हारे अकाउंट में आज ही मुंतकिल हो जाएगा। होमर ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया, जब तुमने जिंदा ही नहीं रहना तो फिर मुआवजा क्या भिजवाना है? होमर ने बड़बड़ाते हुए कहा और कुर्सी तोड़कर वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ इसका खसूसी कमरा था। इसने कमरे की दीवार में मौजूद एक अलमारी खोली और इसके खुफिया खाने में मौजूद मुस्ततील शक्ल का ट्रांसमीटर उठाकर इसने मेज़ पर रखा और फिर कुर्सी पर बैठकर तेजी पर रॉबर्ट की महसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, होमर कॉलिंग ओवर। फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद इसने बटन ऑन करते हुए कहा, यस रॉबर्ट अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। बास टोनी की अभी कॉल आई है, इसने बेगम सरदार खान को फिनिश कर दी है, ओवर। होमर ने मोदबाना लहजे में कहा, क्या ये रिपोर्ट हतमी है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, यस बास टोनी गलत बात कभी नहीं करता, ओवर। होमर ने जवाब दिया, ओके ठीक है, मैं भी इसका बंदोबस्त करता हूँ, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया तो होमर ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रांसमीटर का भी बटन बांध ही गया था कि यकलहत ट्रांसमीटर एक खौफनाक धमाके से फट गया और इसमें से सुर्ख रंग की श्वाओं को धागा सा निकलकर इसके सामने बैठे हुए होमर पर पड़ा और होमर के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा। इसे एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ था जैसे किसी ने इसे भड़कते हुए अलाव में डाल दिया हो, लेकिन दूसरे लम्हे इसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीख हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।